بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اب فاروق انکل آئیں تو انہیں صاف انکار کر دیں، آبدار گزارا نہیں کر پائے گی۔ میں نہیں چاہتی غیر خاندان میں جا کر اپنی حرکتوں سے ہمارا نام بدنام کرے۔ رحمہ نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر غور کریں۔ آئلہ نے مردوں کو بھڑکانے کی کوشش کی مگر ان تینوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی کیونکہ باسط خود کو جتنا شریف ظاہر کرتا تھا اتنا تھا نہیں۔ عاشر احمد نے بیوی کو ادھر ہی ٹوک دیا۔ آئلہ فضول باتیں نہ کرو، میں پہلے بہت اپسٹ ہوں۔ وہ اپنا منہ لے کر بیٹھ گئی۔ رحمہ بھی بدمزہ تھی۔ وہ تو بہت دور کی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح عیسیٰ کی بات بن سکے کیونکہ اس کے ماموں نے خود اپنے منہ سے بار بار بے شرموں کی طرح کہنے کے باوجود ابھی تک کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تھا۔ بھابی ایک حل ہے میرے پاس۔ صوفیہ کو ان سے ہمدردی سی ہوئی۔ وہ کیا؟ آئلہ اور رحمہ دونوں نے اسے دیکھا۔ اب کی بار جب فاروق انکل آئیں تو ان سے کہا جائے کہ آبدار نکاح کے لیے راضی نہیں ہے، بے شک باسط کے ساتھ آبدار کو پکڑے جانے کا بھی بتا دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کنزا یا کوئی اور بتا دے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں، کنزا تو رخصتی کے لیے مری جا رہی ہے۔ کنزا سے ملاقات ہی نہیں ہونی چاہیے فاروق انکل کی۔ ان کی آمد پر کنزا کو کہیں بھجوا دیا جائے، پھر فاروق انکل اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ سب کچھ جان کر بھی آبدار کو بیاہ کر لے جائیں۔ صوفیہ نے تو جیسے ہر سوال کا جواب سوچا ہوا تھا۔ رحمہ کچھ متفق تھی پر آئلہ نہیں تھی کیونکہ آبدار کے ساتھ کوئی باسط کا نام لینے گوارا نہیں تھا۔ آبدار کے ساتھ باسط کی بھی بدنامی تھی۔ اتنا لمبا کھڑاک پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف صاف کہہ دیں کہ آبدار راضی نہیں ہے، بہت سے بہانے بنا جا سکتے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں بھابی کہتی تو آپ ٹھیک ہے کیونکہ آبدار کی شادی کی صورت میں سب سے زیادہ نقصان شاید آپ کو ہی ہو۔ صوفیہ نے کھل کر چوٹ کی۔ آئلہ تل ملا کر ہی تو رہ گئی۔ آبدار کے امتحانات بخیر و خوبی ختم ہو گئے تھے، رمضان کا آغاز ہو چکا تھا۔ فاروق چودھری پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ اس پر بات فائنل کر کے جائیں گے۔ عاشر احمد نے تو انہیں حیران کر دیا۔ آبدار اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے مگر میں سعید الدین کو اپنی مشکلات سے آگاہ کر چکا ہوں۔ وہ میری مجبوریوں سے واقف تھا۔ آبدار کو اگر تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے تو یاور سمیت کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ انہوں نے معقول بات کی تھی۔ میں اس سے بات کر چکا ہوں، بلکہ کنزا سے بھی میں نے بات کر کے صلاح دی کہ اب اس کی رخصتی ہونی جانی چاہیے، پر آبدار خود بھی راضی نہیں ہے۔ کمال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کنزا بیٹی سے بات کرتا ہوں خود۔ انکل کنزا گھر پر نہیں ہے، آبدار کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر گئی ہے۔ اتنے عرصے میں آئلہ نے پہلی بار لب کشائی کی تھی۔ عاشر ٹھیک کہہ رہے ہیں، آبدار کا دل خود ہی بدل گیا۔ آئلہ نے ان کی طرف جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اتنے میں صوفیہ، رحمہ اور یاسر بھی چلے۔ لال گھر پر نہیں تھا۔ انکل آپ نے پہلے عیسیٰ کے لیے بات کی تھی، پھر آپ کا ارادہ بدل کیوں گیا؟ صوفیہ نے انجان بننے کے کمال ادا کاری کی۔ فاروق نے حیران ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھا پر وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ تک رہی تھی۔ میرا خیال ہے آپ سب کو پتہ ہوگا میں نے عیسیٰ کے لیے کہا تھا، پر سعید میرے پاس معذرت لے کر آیا کہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ عیسیٰ کا رشتہ اس کی ماں ماموں کے بیٹے سے تقریباً طے کر چکی ہے۔ سعید نے کہا میری دوسری پوتی آبدار بھی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں، اصل میں بڑے ابا آبدار کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ سے یوں کہا، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اپنے جھوٹ پر صوفیہ نے داد طلب نگاہوں سے بیک وقت یاسر اور رحمہ کی طرف دیکھا۔ اچھا یہ بات تھی، لیکن سعید الدین کو اس غلط بیانی کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں تو ایک نئی داستان شروع ہو رہی تھی جو ان کے وہم و گمان سے بھی پرے تھی۔ جی بس انکل، آبدار کے سامنے انہیں باقی پوتیاں کہاں نظر آتی ہیں؟ وہ تو جلد از جلد اس بوجھ کو اتارنے کی فکر میں تھے اور انہوں نے آپ کے سر منڈ دیا۔ صوفیہ تو کہہ کر چلتی بنی مگر وہ سوچتے سوچتے بددل ہو رہے تھے کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے۔ وہ شام کو کافی لیٹ آئے، اس لیے سب نے رکنے پر اصرار کیا۔ ویسے بھی افطاری میں کم وقت باقی تھا، انہوں نے خود کو میزبانوں کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اچھا تو وہ بیبیاں حالے تک واپس نہیں آئی ہیں؟ یاور نوٹ کر رہا تھا کہ فاروق چودھری جب سے واپس آئے کافی اپسیٹ سے۔ خود سے پوچھنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ انتظار میں تھا کہ شاید وہ خود ہی بتا دیں۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ فاروق خود ہی اس کے پاس چلے۔ وہ ساتھ والے گاؤں سے ابھی بھی واپس آیا تھا۔ نوکر نے پیغام دیا کہ چودھری صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ یاور نے چینج بھی نہیں کیا، وہ ادھر چلا ہے۔ بہت تناؤ کا شکار نظر آئے تھے۔ بابا جان کیا بات ہے، آپ نے بلوایا مجھے؟ خیریت تو ہے؟ خیریت تو نہیں ہے، تمہارے سسرال سے فون آیا کہ تمہاری منکوحہ طلاق کا مطالبہ کریے۔ تو بابا جان میں ان کا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ ان کی نسبت تو بہت مطمئن اور پرسکون تھا۔ فاروق نے بے بسی سے اس کی سمت دیکھا۔ میں پہلے 2 بار گیا تو مجھے کہا گیا ابھی سعید الدین کو مرے اتنا عرصہ نہیں ہوا کہ شادی جیسی خوشی منا سکے۔ دوسری بار گیا تو امتحانات کا عذر کر کے ٹال دیا گیا۔ ابھی 3 دن پہلے گیا تو مجھے کہا گیا کہ آبدار یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے اور ابھی صبح عاشر کی بیوی کا فون آیا کہ آبدار طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ ہمارے پورے خاندان اور دوست احباب کو خبر ہے کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے دوست کی پوتی سے کر دیا اور بہت جلد رخصتی متوقع ہے۔ ان کی پریشانی حد سے زیادہ تھی۔ بابا جان میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں بھی شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے سکون سے امتحان کی تیاری کرنے دیں، مگر آپ نے تو گن میرے سر پر رکھ دی۔ آپ کی ضد میں نے پوری کر دی، اب آپ ہی بھگتیں، میرا تو یہاں کوئی قصور نہیں ہے نا۔ یاور بہت تلخ ہو رہا تھا۔ اسے حیرت بھی تھی کہ وہ ڈری سہمی سی لڑکی جسے اس نے ٹھیک طرح دیکھا بھی نہیں تھا طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ اس سے بہتر تو یہی تھا کہ وہ گل پری کی بات مان کر شہر منتقل ہو جاتا اور اس کے ساتھ من پسند زندگی گزارتا۔ کم سے کم اس ذلت اور بےعزتی سے تو محفوظ رہتا جس کا مزردہ بابا جان نے اسے ابھی بھی سنایا تھا۔ بابا جان میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تمسکرانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فاروق سے ٹوک بھی نہیں سکے۔
میرے ساتھ شہر چلنے کی تیاری کرو۔ سوری بابا جان، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے معاف رکھیں، یہ آپ کا درد سر ہے۔ مجھے صرف سائن ہی کرنے ہوں گے، پیپرز دے دیجیے گا، میں مطلوبہ جگہ پر دستخط کر دوں گا۔ وہ طنز کے تیر اچھالتا باہر چلا گیا۔ فاروق بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سازشیاں نہ ٹبر۔ کنزا آبدار کی رخصتی کی وجہ سے پریشان تھی۔ صبح 9 بجے کے قریب کنزا نے فاروق چودھری کو کال کی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے اصل بات کی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش سے ہو گئے۔ کنزا، میں نے تمہیں اور آبدار کو اپنی اولاد کی طرح تصور کیا، مگر میرے ساتھ یہ ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں خود یاور کے ساتھ آ رہا ہوں، جو بات ہوگی روبرو ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ یاور کی زندگی خراب ہو۔ آبدار پر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کی حیثیت سے میں تمہارے جذبات اچھی طرح جان سکتا ہوں۔ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے، پھر بھی تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو۔ وہ کیسی باتیں کرتے؟ کنزا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انکل کھل کر بتائیے، آپ غصے میں لگ رہے ہیں مجھے۔ اور کھل کر کیا بولوں؟ اگر راضی نہیں تھی آبدار تو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ ہیلو ہیلو کرتی رہ گی وہ۔ فاروق رابطہ منقطع کر چکے تھے۔ کتنی دیر ریسیور تھامے وہ ٹو ٹو کی آواز سنتی رہی۔ یاور کا چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا۔ وریشا اور عزت دونوں پاس پاس بیٹھی اسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک دم اینگری ینگ مین لگ رہا ہے۔ عزا نے وریشا سے سرگوشی کی۔ ان کے تعلقات اب بحال ہو چکے تھے کیونکہ ماما نے عزا کو بتایا کہ تمہاری صوفیہ چچی نے تمہاری خاطر کتنا بڑا کام کیا، سو اس کا ممنون ہونا لازمی تھا۔ یہ اینگری ینگ مین تمہارا بھی ہو سکتا ہے اگر چچی جھوٹ سے کام نہ لیتی۔ وریشا کو پرانے حساب چکانے کی ضرورت تھی اور چپ رہنا عزا کی مجبوری سے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ یاور اور فاروق ابھی بھی پہنچے تھے۔ یاسر، عاشر اور جلال میں سے کوئی بھی گھر پر نہیں تھا۔ رحمہ نے اپنے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ یاور نے بیٹھتے پوچھا کہ جلال انکل کب تک آئیں گے؟ وہ ہرگز انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار کلائی میں بندی رسٹ واچ دیکھ رہا تھا۔ رحمہ صوفیہ کو بلا لائی تھی۔ 1 سے 2 بھلے تھے۔ صوفیہ کے ساتھ وریشا بھی چلی آئی۔ یاور دونوں لڑکیوں کی نگاہوں سے الجھن سی محسوس کر رہا تھا۔ فاروق کنزا کی طرف جانا چاہ رہے تھے پر رحمہ نے بٹھا لیا اور اسی وقت کھانے کے انتظام میں لگ گئی۔ صوفیہ کے پاس موقع اچھا تھا۔ فاروق آبدار کے تایا چچا اور کنزا کی موجودگی میں بات کرنا چاہ رہے تھے پر صوفیہ نے جان کر یہ موضوع چھیڑ دیا۔ فاروق سنتے جا رہے تھے تو یاور بھی متوجہ تھا۔ عاشر بھائی کیا کرتے؟ کتنی بار کنزا سے کہا کہ اب عزت سے رخصتی کر دو پر بیچاری وہ بھی کیا کرے جب اولاد ہی قابو میں نہ ہو تو۔ شروع سے منہ زور ہے، ماں کو کچھ سمجھتی نہیں، شروع سے اپنی مرضی کرتی آئی ہے، اب یہاں بھی اڑ گئی کہ شادی نہیں کرنی۔ یاور کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہ قصہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ بابا جان، میں فیصل کی طرف جا رہا ہوں، جب میری ضرورت پڑی کال کر لیجیے گا۔ وہ انہیں باتوں میں مصروف ہکا بکا چھوڑ کر ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ رحمہ آنٹی کے سرونٹ کوارٹر میں آرام کرتے ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لی اور سٹارٹ کر کے گاڑی گیٹ تک لایا۔ چوکیدار گیٹ کھولنے لگا۔ آبدار اپنی ایک دوست کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس چہرے کو وہ بآسانی شناخت کر سکتی تھی۔ یاور نے اپنی دھن میں اس کی طرف دھیان نہیں دیا ورنہ نظر پڑی جانی تھی۔ وہ حیران سی ہوتی اپنی پورشن میں آئی۔ کنزا معمول کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ مما، فاروق بابا تو نہیں آئے؟ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، میں نے تو نہیں دیکھا، نہ مجھے پتہ۔ مما، میں نے ابھی ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ یہاں تک آئے پھر چلے کہ مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ مما، فاروق بابا نہیں بلکہ وہ یاور تھے، گاڑی گیٹ سے نکالے تھے، میں خود دیکھ کر آ رہی ہوں۔ اس نے کچھ توقف کے بعد بتایا۔ کنزا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں جا کر پوچھتی ہوں۔ وہ جوتے پہن کر بڑی جلدی میں نکلی۔ فاروق چودھری ڈرائنگ روم میں تھے۔ ادھر یاور نکلا، ادھر عاشر اور یاسر بھی آ گئے۔ صوفیہ نے فون کر کے فیکٹری سے بلوایا تھا۔ السلام علیکم فاروق انکل، آپ کب آئے؟ کنزا کو اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی تھی۔ میں کافی دیر سے آیا ہوں، آبدار کے تایا چچا کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا ہوا تم بھی ادھر ہی آ گئی۔ فاروق چودھری کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا، اس میں کسی بھی گرم جوشی اور اپنائیت کی نمک نہیں تھی۔ صوفیہ کنزا کو یہاں دیکھ کر سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ کم بخت سارا کھیل بگاڑنے چلی آئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ اب کون سی خیریت ہے؟ طلاق کا مطالبہ تو تمہاری طرف سے ہے۔ کنزا کے سر پر منو پہاڑ آ گیا۔ عاشر اور یاسر بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انکل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ طلاق کا مطالبہ؟ میں بھلا اسے کیوں کروں گی؟ حیران ہونے کی باری اب فاروق کی تھی۔ ان دونوں کے سوا باقی سب نفوس ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ یاور بھی آ گیا تھا۔ فیصل اس کے ساتھ تھا، وہ وکیل تھا۔ یہاں آنے سے پہلے یاور نے اسے طلاق کے کاغذات تیار کرنے کو کہہ دیا تھا۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ یاور اسے ساتھ لے کر واپس آیا کہ اس کی موجودگی میں طلاق کی کارروائی مکمل ہو۔ وہ محترمہ کی خوشی پوری کر کے یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ محترمہ دے فرشتیاں نے بھی نہیں خبر کہ کی ہون لگا محترمہ دے نال۔ گھر میں کام کرنے والی زبیدہ نے آبدار کو یہ خبر ابھی بھی سنائی تھی کہ ادھر ڈرائنگ روم میں آپ کی طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں اور بیگم صاحبہ رو رہی ہیں، اور کھانا سرو کرنے کے دوران یہی باتیں ہو رہی تھی، اور وکیل بھی آ گیا۔ برتن اٹھانے تک یہی موضوع زیر بحث تھا۔ کنزا رو رہی تھی، اس کی بے بسی پر زبیدہ کا دل بھی بھرا ہے۔ ڈرائنگ روم کا آنکھوں دیکھا حال اس نے آبدار کو بتا دیا تھا۔ آبدار بڑے مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی آئی۔ سب کی نگاہیں بیک وقت اس کی طرف اٹھی۔ یاور سائن کرنے کو تیار بیٹھا تھا، پین اس کے ہاتھ میں تھا اور پین کی کیپ وہ کھول چکا تھا۔ کنزا سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، بس روئے جا رہی تھی۔ آبدار کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا جا رہا تھا۔ تیرے وغیرہ ادھا ہی کر دی ہے، اپنی زندگی نے ساری برباد کر لی تھی، اپنے سامنے اپنی اولاد دی زندگی برباد ہوندے دیکھ رہی۔ زبان دے وچ منہ دے وچ صرف ویسے رکھی ہوئی ہے نا، زنگ پڑ گیا زبان کو اس کی کو۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آبدار سیدھی یاور کی طرف آئی۔ یاور کے سامنے ٹیبل پر پیپرز پڑے تھے جس پہ اس نے صرف سائن کرنے تھے۔ اس نے چیتے جیسی پھرتی سے یاور کے سامنے پڑے موت کے پروانے کو اپنے قبضے میں لیا، اس کے 4 ٹکڑے کر کے پھینکا۔ بابا جان، مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں بھی اسی وقت آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے لے جا سکتے ہیں، جیتے جی مجھے اور میری ماما کو مت ماریے۔
جتنی تیزی سے وہ آئی تھی اس سے بھی زیادہ تیزی سے بات مکمل کر کے ہٹی تھی۔ فاروق چودھری کے سینے سے پرسکون سانس خارج ہوئی۔ کنزا بیٹی تم رخصتی کے لیے تیار ہو؟ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ عام حالات میں آبدار کو دھوم دھام سے رخصت کرا کے لے کے جاتا، پر اب وقت نہیں ہے۔ تم نے جو بھی تیاری کرنی ہے کرو، میں جب تک گاؤں فون کر کے بتا دوں فضل کو۔ انہوں نے اپنے دستے راست کا نام لیا۔ آبدار کا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم سب تو ہے نا، اسے ایسے رخصت نہیں کریں گے۔ عاشر کو شرمندگی کی وجہ سے بڑی دیر بعد بولنے کا خیال آیا۔ تڈے وغیرہ تو نہ ہی ہونے تو چنگی گل ہے۔ چلے ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں، میں آپ کو صرف 1 ہفتے دوں گا۔ ٹھیک ہے انکل، جو آپ کا حکم، یاسر سعادت مندی سے بولا۔ ایڈے تسی چنگے بغیر تو۔ ادھر بسات ہی الٹ گئی تھی۔ فاروق چودھری اور یاور کے سامنے ماری شرمندگی کے وہ سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آبدار نے کھیل ہی بگاڑ دیا۔ فاروق نے کوئی وضاحت نہیں مانگی، نہ ہی کوئی ریتنے کی کوشش کی۔ کھیل کچھ ان کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ آج کا میدان آبدار کے ہاتھ میں رہا، وہ خود بھی اپنی جرأت پر حیران تھی۔ کتنا حوصلہ ایک دم اس کے اندر سرایت کر گیا۔ فاروق نے کھل کر منع کر دیا کہ کسی بھی قسم کے جہیز کے لیے۔ انہوں نے کنزا کو سختی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر بھی ان کے پاس جو بینک بیلنس تھا، انہوں نے تقریباً آدھے سے زیادہ آبدار کے نام ٹرانسفر کرا دیا۔ سونے کا ایک ہلکا سا سیٹ بنا ہوا تھا، ایک انہوں نے اپنی شادی کا نکال کر اثر پالش کروا کر آبدار کو دینے کے لیے رکھ دیا، اور ساتھ سونے کے 2 کنگن بنوائے۔ ان کے پاس یہی سرمایہ تھا۔ اب وہ کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آبدار کے بولنے اور شکوہ کرنے کا نتیجہ وہ دیکھ چکی تھی۔ مہمانوں کی لسٹ بنانے کا مرحلہ ہے تو عاشر احمد نے صاف صاف کہہ دیا کہ باہر سے کسی مہمان کو نہیں بلایا جائے گا، صرف خاندان کے قریبی لوگ شامل ہوں گے۔ یہ مشورہ عائلہ نے دیا کہ زیادہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنزا کو دبانے کی اس کے پاس ایک اور چال تھی۔ آبدار کی بدنامی کے قصے چھیڑ کر وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتی تھی۔ پھر کنزا تو ویسے بھی برسوں کی دبی دبائی عورت تھی، اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رخصتی سے 1 رات پہلے آبدار کی مہندی تھی، اس میں کنزا کی طرف سے صرف اس کے بھائی اور بھابھی شریک ہوئے تھے۔ مارے باندھے آبدار کے تائی اور دونوں چچیاں بھی آگئی، منہ پھر بھی سب کے پھولے ہوئے تھے۔ نہ ڈھولک بجی، نہ دھوم دھام سے مہندی آئی، نہ کوئی رسمیں ہوئی، اور آبدار کی مہندی بھی ہو گئی۔ وہ گھر کے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ آئلہ، رحمہ اور صوفیہ تینوں ٹولی بنا کر الگ بیٹھی تھی۔ آج کل تینوں میں بہت ایکا تھا۔ ہماری بھی بیٹیاں، پر ایسی بے شرم پیدا ہوتی دیکھی نہ سنی، کیسی بے حیائی سے منہ پھاڑ کے سب کے سامنے کہہ دے کہ آپ مجھے جب چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ جب ماں کو بیٹی کی کرتوت پتہ تھی تو جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تو پہلے ہی رخصت کر دیتی۔ صوفیہ کی زبان اور لہجہ جاہل عورت سے بھی گیا گزرا تھا۔ تو ہے ہی جاہلہ تن نے۔ اچھا دفعہ ہو رہی ہے، رحمہ نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر بولی۔ سارے کسبل نکل جائیں گے آبدار بی بی کے۔ لڑکا بھی جاگیرداروں کے خاندان سے، بہت غصے والا اور مغرور لگتا ہے۔ اس روز جب سب باتیں کر رہے تھے تو اس کے چہرے کا رنگ کیسے کیسے بدل رہا تھا۔ آئلہ بھابی آپ ٹھیک کہتی ہیں، اچھا بھلا طلاق نامے پر سائن کرنے لگا تھا جب یہ آفت کی پرکالہ وہاں آ گئی۔ منہ سے کہہ دیتا کہ میں نے طلاق دی، تب بھی ہمارے پاس گواہی ہوتی، پر اب تو۔ صوفیہ اچھی خاصی افسردہ تھی۔ مجھے نہیں لگتا یہ وہاں گزارا کر پائے گی، 2 بچے وہ بھی پر آئے، جب سنبھالنے پڑیں گے تو لگ پتہ جائے گا دال آٹے کا بھاؤ۔ ادھر سے چودھری یاور کڑیل مرد ہے پورا، ہاں ہاں ہاں۔ رحمہ کے ہر لفظ سے تنفر ٹپک رہا تھا۔ انگور گھٹے نے۔ آبدار باتھ روم میں ہی رگڑ رگڑ کر ہاتھ پاؤں سے مہندی کا لیپ چھڑایا۔ کنزا اندر زیورات نکال کر بیٹھی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے شغل میں مصروف تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ آبدار منہ ہاتھ دھو کر لان میں آ گئی۔ آج اس گھر میں اس کی آخری صبح تھی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس سے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اپنے پیچھے سے آہٹیں سنائی دی۔ اس کے مڑ کر دیکھنے سے پہلے وہ سامنے آ گئے۔ عمر، آئینہ اور شاہ میر تینوں اکٹھے تھے۔ کچھ بولنے سے پہلے شاہ میر نے اس کی طرف ہاتھ سے بنا ہوا آئی ایم سوری کا کارڈ بڑھایا۔ وہ بھی ان کی مشکلات سمجھنے لگی تھی، لہٰذا کوئی شکوہ نہیں کیا۔ تینوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ آبدار ہم تمہیں بہت مس کریں گے۔ میں بھی بہت یاد کروں گی تمہیں، ایک دکھ نے گرفت میں لے لیا تھا۔ میں نے بہت دفعہ تم سے بات کرنی چاہیے پر مما سے ڈر لگتا تھا، شاہ میر نے حقیقت بتائی۔ مجھے پتہ ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ ہم سب تمہیں بہت یاد کرتے تھے، تمہارے بغیر کسی کھیل میں مزہ نہیں آتا تھا۔ شاہ میر ان سب کی ترجمانی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے تمہارے بغیر کوئی کھیل کھیلا ہی نہیں۔ آبدار نے شاہ میر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج وہ ان سے لڑ جھگڑ نہیں رہی تھی، نہ شور مچا رہی تھی، بس خاموشی سے انہیں تکے جا رہی تھی۔ آبدار تم کیا کرو گی؟ نہ مما کہتی ہے تم کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ آبدار تم آیا کرو گی نا، مما کہتی ہے تم کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ آئینہ نے اس کے گھٹنے سے سر اٹھا کر پوچھا۔ میں ضرور آؤں گی تم سے ملنے کے لیے، اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے۔ تم نہ آئی تو میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ شاہ میر کی دھمکی پر اس کے آنسو نکل آئے۔ میں تم سب کا انتظار کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں سے 2 آنسو لڑک کر اس کے گھٹنے پر لیٹی آئینہ کے سر پر گرے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر کے سیدھا تمہارے پاس آتا ہوں، آخر کو تمہیں رخصت بھی تو کرنا ہے۔ شاہ میر نے روب جھاڑنے کی کوشش کی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ میں تمہارا بھائی تو ہوں۔ شاہ میر آج بہت بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو چمک گئے۔ اس بار وہ اکیلی نہیں بلکہ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے۔ بڑوں کے مقابلے میں ان کے دل ہر قسم کے کھوٹ سے پاک تھے، بے ریا اور محبت سے بھرپور دل۔ ان کی دوستی پھر سے مضبوط ہو گئی تھی۔ آبدار کو لگ رہا تھا ان کے درمیان کبھی کوئی دوری اور خلیج حائل ہوئی نہیں تھی، پر اب بچھڑنے کی گھڑی سر پر کھڑی تھی۔ ان تینوں دوستوں کی معصوم دعائیں آبدار کی ہمراہ تھیں۔ اس نے کسی خزانے کی طرح ان چاہتوں کو دل کے نہا خانوں میں محفوظ کر لیا۔ فاروق چودھری سے اپنے ساتھ لے کر پہلے حاجہ خانم کے پاس لائے۔ اپنا کمزور سا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر انہوں نے بہت سی دعائیں دی۔ کمزور وجود و مشفق چہرے والی حاجہ خانم آبدار کو اچھی لگی تھی۔
وہ خود سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، لیٹے لیٹے سے باتیں کر رہی تھی۔ یاور کی معصوم سی دلہن حاجرہ خانم کو بہو کے روپ میں بہت پسند آئی۔ تابش اور ہیرا مسلسل اس کے ساتھ تھے۔ ہیرا اس کی گود میں چڑھنے کی کوشش میں تھی اور تابش اس کا دوپٹہ ٹھیک کرنے کی فکر میں تھا۔ حاجرہ خانم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، انہیں یہ منظر بڑا بھرپور لگا، اپنائیت میں رچی بسی اپنی سی خوشبو تھی اس میں۔ اس کے جانے کے بعد حاجرہ خانم فاروق چودھری سے آبدار کے بارے میں پوچھنے لگی، کیونکہ وہ اسے بتا چکے تھے کہ سعید الدین آبدار کے معاملے میں کس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یاور صوفے پر ان کے سامنے بیٹھا تھا، فاروق جو لیٹ چکے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یاور اس وقت بے وجہ ان کے پاس نہیں آیا تھا۔ بابا جان، آپ نے آبدار کے گھر میں سب کی باتیں سنی؟ اور پھر کنزا آنٹی کی پوری اسرار خاموشی بھی گواہ تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، ورنہ وہ جھٹلاتی ان باتوں کو۔ بیٹا، اس نے احتجاج کیا تھا، تمہیں یاد ہو تو؟ بابا جان، اس کمزور سے احتجاج کی کیا حیثیت تھی؟ وہاں سب ایک ہی راگ الاپ رہے تھے۔ یاور، سعید الدین کو پہلے خوف تھا کیونکہ آبدار کا باپ نہیں ہے۔ میں رخصتی کے لیے بات جب بھی کرنے گیا ٹال مٹول سے کام لیا گیا، آخر میں وہاں سے کہا گیا آبدار طلاق مانگ لے۔ تم خود دیکھ لو وہاں کیا کچھ ہوا ہے۔ شکر ہے کہ میں اپنے دوست کی روح کے آگے شرمندہ ہونے سے بچ گیا ہوں۔ بابا جان، آپ اپنے تمام بوجھ میرے سر ڈال رہے ہیں۔ اس نے شکایتی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور بے نیاز بن گئے سے تاؤ آ گیا۔ بابا جان، آپ کو اپنے دوست کی روح کا اتنا خیال ہے؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا بھی کوئی خیال ہے آپ کو؟ کیوں نہیں خیال؟ غالب کے بعد تم ہی تو میری امیدوں کا مرکز ہو، میرے جینے کی امید ہو۔ سارے منفی خیالات کو ذہن سے جھٹک کر نئے سفر کا آغاز کرو۔ نیا سفر؟ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ فاروق چودھری ان باتوں کی اہمیت نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ اس سارے معاملے کو الگ ہی تناظر میں دیکھ رہے تھے۔ میری منکوہا کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے تھے، میرا خون ابھی تک کھول رہا ہے۔ پلیز یاور، کول ڈاؤن۔ محسوس تو میں بھی کر رہا ہوں کہ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن آبدار کی طرف سے نہیں۔ ان کا لفظ یقین میں ڈوبا ہوا تھا۔ یاور کو سخت غصہ ہے۔ وہ کافی دیر پائیں باغ میں بیٹھا اندرونی چلن پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ سگریٹ وہ نہیں پیتا تھا، کبھی کبھار شغل کر لیتا تھا، آج تو وہ ساری کھولن سگریٹ کے دھوئیں میں کم کر لینا چاہتا تھا۔ لافرز اٹھے۔ ہیرا آبدار کے گھٹنے پر سر رکھے آنکھیں بار بار بند کر رہی تھی تاکہ جبکہ تابش بھی جمائیاں لے رہا تھا۔ یاور نے دروازے سے یہ منظر دیکھا، وہ اپنا سلیپنگ سوٹ لینے آیا تھا۔ اٹھو ہیرا اور تابش، میں آپ لوگوں کو اپنے روم تک چھوڑو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ آبدار سمٹ سے گئی۔ میں دلہن آنٹی کے پاس سوں گا۔ تابش جو نیند سے لڑ رہا تھا اس کی آمد پر فریش ہو گیا۔ میں بھی، ہیرا کے پیچھے رہتی جھٹ چمک کر بولی۔ ان کی موجودگی میں وہ آبدار کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اوکے، تم دونوں سو، میں ساتھ والے روم میں چلا جا رہا ہوں۔ وہ الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالنے لگا۔ چاچو، آپ ہمارے بیڈ روم میں سو جائیں نا، ہیرا نے معصومیت سے مشورہ دیا۔ اتنے میں کھلے دروازے سے حاجرہ خانم کی بہن کی بہو اندر آئی تو انہیں دیکھ کر ہیرا اور تابش دونوں آبدار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کوشش میں آبدار کا بھاری دوپٹہ سر سے نیچے آ رہا تھا اور بڑی مشکل سے دونوں کو لے کر گئی۔ آبدار سے بھاری دوپٹہ سنبھالنا نہیں جا رہا تھا، ہر چیز چبھ رہی تھی۔ یاور دروازہ پھیٹ کر اس کے پاس بیٹھا تو آبدار کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ تو بڑی بہادر ہیں، کوئی گولڈ میڈل ملنا چاہیے آپ کو۔ یاور کے ذہن میں ایک ہفتہ پرانا منظر تازہ تھا جب وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح اس کے سامنے پڑے پیپرز کو اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور واپس چلی گئی۔ آبدار کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ کچھ بولتی کیوں نہیں آپ؟ سنے کہ بڑے بڑوں کی بولتی آپ کو دیکھ کر بند ہو جاتی ہے۔ آبدار نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ یاور کے چہرے کے تاثرات دوستانہ نہیں تھے۔ میں کاٹھ کا الو نہیں ہوں، اپنی عزت و غیرت کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا۔ بابا جان کی محبت اور ان بچوں کی محرومی کے سامنے میں ہار گیا ہوں۔ آبدار اتنی بچی نہیں تھی کہ اس کی باتوں کا مطلب اخذ نہیں کر پاتی۔ تائی جان اپنے رویے کا کچھ نہ کچھ زہر اس کے کانوں میں ضرور انڈیل چکی تھی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ یاور نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید وہ کچھ بولے، مگر وہ لبوں پر چپ کے تالے ڈال چکی تھی۔ اس کے پاس سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ وہ مطمئن تھا، رات بڑی پرسکون نیند آئی۔ آبدار اس کے رویے کے بارے میں پریشان تو تھی، پر اتنا نہیں کیونکہ اسے پہلے یقین تھا کہ اس کی بدنامی کے قصے اس کے سسرال تک ضرور پہنچیں گے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ تائی جان ان دونوں کو خوش دیکھ سکتی؟ غلط صحیح ہے۔ صبح وہ قدرے دیر سے بیدار ہوا، اٹھتے ساتھ ہی تابش اور ہیرا کی طرف گیا۔ وہ دونوں جاگ رہے تھے اور آبدار کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ جاگنگ کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو فاروق چودھری اس کے انتظار میں تھے اور ٹھیک ٹھاک غصے میں تھے کیونکہ وہ لیٹ آیا تھا۔ ایک دن جاگنگ کے لیے نہ جاتے تو تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنا تھا، نہ تمہارے مسل سکڑ جانے تھے۔ گھر میں تمہارا انتظار ہو رہا، ناشتے پر نئی دلہن کیا سوچے گی؟ انہوں نے شاید بھی کبھی زندگی میں پہلے سے اتنا غصہ کیا۔ میں کسی کی خاطر اپنی روٹین ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ وہ مرے سے کہہ کر واش روم میں گھس گیا۔ جا کسمان خواہ پھر۔ اس کے آنے پر ناشتہ شروع ہوا۔ تسی بھی سارے ناشتہ کر کے بیٹھ دے، اب بھی پھر تک کھاندہ رہندا۔ ہیرا آبدار کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور تابش اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا دلیا کھا رہا تھا۔ خاندان کے عورتیں اور یاور کی خالہ زاد بھی موجود تھے۔ قدرتی طور پر سب کی توجہ آبدار کی طرف تھی۔ وہ نروس سی تھی، پر ہیرا جو اس کی گود میں بیٹھی تھی بہت خوش تھی۔ یاور کے لیے آبدار کے ساتھ والی چیئر خالی رکھی گئی۔ اس کے بیٹھتے خالہ کی بہو بڑی معنی خیز انداز میں کھانسی، پر یاور نے معمول کے مطابق ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اجنبی جگہ، اجنبی ماحول اور اجنبی لوگوں کی موجودگی میں آبدار سے تو کچھ کھایا پیے نہیں جا رہا تھا۔ اس نے آدھا سلائس کھا کر رکھ دیا، حالانکہ بڑا پرتکلف ناشتہ تھا۔ یاور نے تو خوب ڈٹ کے کھایا۔ انہیں دھیان ہی کھان والا ہونا۔ دن کا ولیمہ تھا۔ بیوٹیشین شہر سے بطور خاص دلہن کو تیار کرنے کے لیے بلوائی گئی۔ یاور کے دوستوں سمیت فاروق چودھری نے اس موقع پر تقریباً سب دوست احباب کو مدعو کیا تھا۔ آبدار کی بیعت کے برعکس ولیمہ پر خوب رونق تھی، ایک میلہ سا تھا۔ یاور بڑی خوش دلی سے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔
आबदार ने सुकून का सांस लिया जब ममा आकर इसके करीब बैठी। इसका ख्याल था कि मैकी से ममा के सिवा शायद ही कोई आए, पर वहाँ से तो सभी आए हुए थे। और तो और बासित भाई की बेगम हमारा भी मौजूद थी। आबदार के चेहरे पर रौनक सी आ गई। वरीशा और ईसा की निगाह इसके वलीमे के जोड़े और पहने हुए जेवराती की तरफ थी, और आज पूरे लवाजमात से सजी बनी इस शहाना जोड़े में मलबूस वो खुद भी बहुत शानदार लग रही थी। इनके चेहरे उतर से गिर। वैसे एक बात कहूँ, अबू बकर भाई की पर्सनैलिटी यावर चौधरी के सामने इतनी खास नहीं लगेगी। ईसा का रिमार्क वरीशा को भड़का गया, पर यह मौका इसे दूबदू जवाब देने का नहीं था। उसी को दूजे दे तंज करके वापस से चित्रो चित्री होकर ख़त्म हो जाना किसी दिन। वो सब लेट पहुंचे थे, इसलिए फारूक चौधरी ने इन्हें रुकने के लिए कहा। सच तो ये था कि लड़कियों का दिल भी कर रहा था रुकने का, ताकि आबदार के ससुराल वाले से थोड़ा और भी तावन हो जाए। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रहे थे। अमारा, वरीशा, इज़्ज़ा, आयमा की दोनों बड़ी बेटियां हवेली का जायज़ा ले रही थी। आबदार के बेडरूम की सजावट देखने से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी आंखों में रश्क और हसद के तासुरात बआसानी महसूस किए जा सकते थे। हसद बोता होना। रोनमाई में क्या मिला आबदार तुम्हें? वरीशा ने ज़बरदस्त तजस्सुस था देखने और जानने का। सब कुछ, इज़्ज़त व मोहब्बत, चाहत, मान, एहतराम, एतबार। इसका जवाब बहुत अजीब सा था। वरीशा नज़र चुरा के इधर देखने लगी। यावर भी इनके घेरे में था। किंजा पुरसुकून व मुतमिन आबदार को देखकर बहुत खुश थी। लगता था इसने सब कुछ पा लिया। हंसी बात पे बात इसके लबों से फूटी पड़ रही थी। वो दिल से इसकी खुशियों के लिए दुआगो थी। यावर बेटा, आबदार थोड़ी ज़िद्दी और कदरे जज्बाती भी है। बड़े अब्बा ने इसकी हर बात पूरी की, बहुत लाड से पाला। बस कोई गलती हो भी जाए तो प्यार से समझा देना, ये समझ जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली थी। आंटी, आप फिक्र ना करें, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। वो इन्हें भरपूर यकीन दिला रहा था। किंजा ने हाल सी होगी। आबदार के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट और यावर के भरपूर यकीन दिलाने के अंदाज ने इनकी सारी परेशानी और फिक्रों को ख़त्म कर दिया था। आबदार की तकरीबन सारी फैमिली हवेली में मौजूद थी। यावर ने अलग बेडरूम में सोने का इरादा तर्क कर दिया। इसे बाबा जान पर रहम सा आ गई कि न वो जगन साई से डरते थे, अपनी इंसल्ट इसे भी गवारा नहीं थी। आज ताबिश और हीरा दोनों इसके पास नजर नहीं आ रहे थे। वो अकेली तकिया गोद में रख के बैठी हुई थी। इसे देखकर तकिया पीछे रख दिया। यावर की भरपूर निगाहें खुद में जमे देख कर वो कसमसा के रह गई। वो दूसरा तकिया उठाकर साइड पर दराज हो गए, लेटे लेटे सिगरेट सुलगाए। सुना है आपको असले वगैरह से बड़ी रग़बत है? जी। वो इसकी तरफ घूमी। जी हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या अगर आपको किसी ज़माने में निशानेबाजी के मशक़ का शौक़ रहा, इसके अलावा आपके क्या क्या मशागल हैं? वो दोस्ताना लहजे में मुखातिब था, जिसमें किसी तंज का शायबा तक नहीं था। मेरे कोई ख़ास मशागल नहीं है, बस कॉलेज से आने के बाद थोड़ा खेल कूद लेती थी। इसने भी सादगी से बता दिया। और ओ, खेलना भी आपके मशागल में था? इसने लफ्ज़ खेलना पर खासा जोर देकर कहा। जी हाँ, मैं शामिर, ऐना और उमर इकट्ठे खेलते थे। इज़्ज़ा और वरीशा से मेरी कभी नहीं बनी। मेरा इन तीनों के साथ ग्रुप बना हुआ था। घर में इज़्ज़ा वरीशा के सिवा और कोई भी मेरा हम उम्र नहीं था, लेकिन इनके साथ मेरी दोस्ती नहीं थी। ओह अच्छा अच्छा। और पढ़ाई में आप कैसी थी? आबदार ज़रा देर के लिए खामोश सी हो गई। ये इसका कमज़ोर पहलू था। यावर ने बोलते बोलते करवट ली तो बेध्यानी में जल्दी सिगरेट का सिरा आबदार के बाजू पर जा लगा। हल्की सी सिसकारी इसके लबों से बरामद हुई। अच्छा खासा निशान पड़ गया। वो मैंने देखा ही नहीं, ज़रा दिखाएं तो। देखते देखते सिगरेट दोबारा आबदार के बारू से मस हुआ। इस बार यावर ने बड़ी बेदर्दी से सिगरेट इसके बारू से रगड़ा था। पहली बार गलती से ऐसा नहीं हुआ था, मगर दूसरी बार गलती नहीं थी। इसका बाजू दो जगह से जल सा गया था, वहाँ आबला बन गया था। लाख लानत यावर दी ज़िंदगी थी, लाख लानत। इसे तकलीफ़ हो रही थी। इसकी आंखें पानियों से लबरेज हो रही थी। आप तो इतनी बहादुर है, ज़रा सी तकलीफ़ पे इतनी बुज़दिली। वो इसका मजाक उड़ा रहा था। आबदार ने हाथ की पुश्ते आंसू साफ कर डाले। मैं इतनी भी कमज़ोर और बुज़दिल नहीं हूँ जितनी आपने तसव्वुर कर लिया। फिर आप कितनी कमज़ोर है, खुद ही बता दें। आबदार सोफे पर बैठ गई। वहाँ क्यों चली गई आप? इस घर में मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, लाई नहीं गई हूँ। वेरी गुड, आप तो बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद है आबदार साहिबा। हालात की तलखी अच्छे अच्छों को हकीकत पसंद बना देती है। इसे बाजू में होने वाली तकलीफ बिल्कुल बेमानी लग रही थी, बल्कि चंद मिनट पहले तक इसे रोना आ रहा था। यावर ने इसकी आंखों की सरकशी को वाज़ेह तौर पर महसूस किया। किसी के आगे न झुकने और हार ना मानने का तहिया करने वाली चमकदार बेरया आंखें। आप में तो बहुत सारी खूबियाँ। खैर, आहिस्ता आहिस्ता हम भी वाकिफ़ हो जाएंगे। वो कपड़े बदल कर आ चुका था। सफ़ेद नाइट शर्ट जिसके बटन लगाने की इसने ज़रूरत नहीं समझी थी। ब्राउन माथे पर आए बाल जिन्हें वो बार बार हाथों से पीछे कर रहा था। आबदार को हयासी आ गई। इसने बड़ी जल्दी निगाह मोड़ी, लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। आप वहाँ इतनी दूर चलेंगे? बेड पर खासी जगह, दो बंदे आराम से सो सकते हैं। वो इसके पास आकर बैठा, पास चला है। आबदार सोफे पर पहले सिमट कर बैठी थी, मज़ीद जगह नहीं थी। वो सर पर खड़ा था। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। आप इधर ही तो ठीक नहीं है। खड़े खड़े झुककर इसने आबदार के माथे पर बालों को एक लट उंगली से छेड़ी। वो खौफज़दा हिरनी की तरह बिदक गई। वो बड़ी दिलकशी से मुस्कुराता इसके पास गया और सोफे की बैग पर बाजू फैलाया। अपने पसंदीदा क्लोन और बॉडी स्प्रे का इसने फ़राक दिली से इस्तेमाल किया था। नीम में धोश करती खुशबू ने आबदार के गिर्द बड़ी तेज़ी से अपना हसार मजबूत किया। ओह, आप तो डरती भी हैं। यावर ने दाएं हाथ की उंगली इसके रुखसार पर फेरी। आबदार ने डर कर आंखें बंद कर ली। इसकी गुलाबी नींबा लब धीरे धीरे लरस रहे थे। यावर की उंगली इसके होंठों पर आ ठहरी। वाकई लग रहा है कि मैं ही। वो कुछ कहते कहते रुक गया। आबदार की तो सांस ही सीने में अटक गई। इसकी आंखें बहुत शफाफ और बेरह हैं।
یہ آنکھیں بہت شفاف اور بیرے ہیں، یاور کا بولتا لمس اس کی آنکھوں پر جا ٹھہرا۔ انگلی کے نیچے سے اس کی پلکوں کا لرزنا واضح طور پر محسوس کر چکا تھا۔ یاور نے اب اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ہاتھ میں نہیں پکڑا نا؟ وہ چاہنے کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ اس کا نازک مخروطی لامبی انگلیوں والا ہاتھ یاور کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ حالانکہ موسم اتنا گرم بھی نہیں تھا اور کمرے میں اے سی بھی چل رہا تھا، وہ پے در پے اس کا امتحان لے رہا تھا۔ آبدار کا ہاتھ اس نے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ وہ اس کے دل کی دھک دھک انگلیوں کے بورے تلے محسوس کر سکتی تھی۔ آبدار؟ اس کا نام سرگوشی کی طرح یاور کے لبوں پہ سرسرایا۔ آبدار نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تو سارا طلسم ایک ثانیہ میں ٹوٹ گیا۔ وہ بھی جیسے چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ آبدار اٹھ کر واش روم میں آئی تو آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سوجی لال آنکھیں، کمال ہے، میں روتی رہی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ ایک بار پھر اس کے گالوں پر آنسو لڑکا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے یاور کی انگلی ابھی تک اس کے رخساروں میں دھری ہیں۔ آگاہی کا در صرف چند منٹ پہلے اس پر واہ ہوا تھا کہ مرد ایسا بھی ہو سکتا ہے جو دل سمیت پورا وجود مٹھی میں لے لے اور پھر بے بسی کا تماشا دیکھے۔ پتہ نہیں ہے دماغا بیلا پاگل جگیردار کرنا کی چاندہ۔ آبدار بڑی سنجیدگی سے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونے کے چکر میں تھی، مگر دعوتیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آج بھی فاروق چودھری کے ایک دوست کے یہاں وہ ساتھ والے گاؤں میں انوائٹ تھے۔ یاور تیار ہو رہا تھا، اس کے کپڑے بیڈ پر ہینگر میں پڑے ہوئے تھے۔ آبدار اس سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر کے باہر نکل گئی۔ یاور کلون کی بوتل ہاتھ میں پکڑے خود پر سپرے کر رہا تھا جب اس کا سیل فون مدھر دھونے فضا میں بکھیرتے ہوئے اسے متوجہ کرنے لگا۔ گل پری کی کال تھی۔ یاور نے سیل ہاتھ میں لے لیا۔ اسے حیرت سی ہو رہی تھی، وہ 2 ماہ بعد رابطہ کر رہی تھی۔ آخری بار جب دونوں میں بات ہوئی تو لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ نہ گل پری اس کی ماننے کے لیے تیار تھی اور نہ وہ اس کی شرائط پر راضی تھا۔ دل کی خواہشات اس نے دل میں ختم کر دی، لیکن ابھی بھی گل پری کی مانوس آواز سن کر اسے اپنے بچگانہ خیالات پر ہنسی آنے لگ گئی تھی۔ بھلا خواہشات کو مارنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو دوبارہ سے زندہ ہو کر سر اٹھانے لگتی ہیں۔ پھر خودکشی کر لا تو۔ کہاں ہو تم اتنے ماہ سے؟ گل پری کی آواز میں چاہت بھرا غصہ تھا۔ میں تو ادھر ہی ہوں، تم کہاں ہو؟ وہ رسان سے بولا۔ اپنی رشتے کے مابین تعلق کی مضبوطی اس پر ابھی بھی ظاہر ہوئی تھی۔ وہ منظر سے غائب تھی تو یاور کا احساس تک نہیں تھا، اور پھر سامنے آ گئی تو پرانی باتیں بھی ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ میں بھی بس ادھر ہی ہوں، تمہاری دنیا میں۔ یہ بتاؤ بابا جان وغیرہ ٹھیک ہے؟ ہاں سب خیریت ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ میں تیار ہو رہا ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ ایک دعوت میں انوائٹ ہوں، بابا جان کے دوست کے گھر۔ او اچھا، اور کون کون جا رہا ہے؟ میں اور میری وائف، جس نے عام سے انداز میں کہا، پر دوسری طرف پری گل پر حیرت اور صدمات کے پہاڑ بے وقت ٹوٹے تھے۔ تو تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ پری گل کے آنسو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، لہٰذا فون بند کر دیا۔ دوسری طرف پری گل کو ابھی بھی اپنی سماعتوں پر دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ غم و غصے اور حسد کے ملے جلے جذبات سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ تو یاور پر صرف اور صرف اپنا حق تصور کرتی تھی، پھر وہ دوسری کون تھی جسے یاور نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا؟ پری گل بھی خسمانو کھاوے تے نال یاور بھی ٹٹھے کھوچ جائے۔ بہت سے مان ریزہ ریزہ ہو رہے تھے جن کی کرچیاں دل تک اتر گئی تھیں۔ آبدار کو یقین نہیں آیا تھا کہ امتحان میں اس کے اتنے اچھے مارکس آئے۔ 10 بہترین طلباء کی فہرست میں اس کا نام بھی موجود تھا۔ یہ خوشخبری سب سے پہلے سے اس کی کلاس والوں نے سنائی، پھر کنزا نے فون کر کے رزلٹ کا بتایا۔ دل چاہ رہا تھا خوشی سے ناچ اٹھے۔ اس کے پاس ہیرا کھیل رہی تھی، اس نے ہیرا کو گود میں بھر کر بہت سا پیار کیا۔ ہیرا میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ وہ اسے پکڑ کر گول گول چکر دینے لگی۔ خوشی کے مارے سے خود پہ اپنے حرکات پر اپنی آواز پر کوئی قابو نہیں رہا۔ لگاتار زور زور سے چکر کھانے کی وجہ سے ہیرا تو گھبرا کر رونے لگی۔ یاور اس کے رونے کی آواز سن کر تیزی سے اندر آیا۔ آبدار سے دونوں بازو میں پکڑے گول گول گھما رہی تھی، اسے خود بھی چکر آنے لگے۔ ہر چیز نگاہوں کے آگے چکرا رہی تھی۔ یاور آگے ہوا کہ اسے ہیرا کو لے سکے، جو گھبرا کر روئے جا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ کڑک کر بولا۔ آبدار کے ہاتھ سے ہیرا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، وہ یاور سے ٹکرائی اور زمین بوس ہو گئی۔ ہیرا اس کے اوپر تھی، یاور نے ہیرا کو اٹھا لیا۔ آبدار کے حواس ذرا دیر میں سے قابو میں آئے۔ کارپیٹ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا وہ قدرے شرمندہ سی تھی۔ میں آپ سے اس پاگل پن کی وجہ پوچھ سکتا ہوں جو آپ سب کچھ بھول گئی ہیں؟ میرا رزلٹ آؤٹ ہو گیا، میرے مارکس بہت اچھے ہیں۔ وہ کچھ دیر پہلے والی شرمندگی بھی بھول گئی، وہ آنکھوں میں چمک لی اسے بتا رہی تھی۔ میں بابا جان کو بھی بتا دوں۔ انہی قدموں وہ بابا جان کی طرف بھاگی۔ تمہاری دلہن آنٹی بھی کمال ہے۔ وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ فاروق چودھری اس کی خوشی میں خوش ہو رہے تھے۔ آبدار نے گھر کے ایک ایک فرد کو خوشخبری سنائی۔ پھر حویلی میں کام کرنے والے ملازمین کی باری آئی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا ایک ایک بندے کو پکڑ کر بتائے۔ مارکس آپ نے بہت اچھے لیے، میں نے تو کچھ اور ہی سنا تھا کہ آپ کو پڑھائی وغیرہ سے دلچسپی نہیں ہے، پر آپ کے مارکس تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ آپ نے ٹھیک ہی سنا تھا، مجھے بہت دیر بعد عقل آئی، میں نے ٹھوکر کھا کر ہی سمجھا۔ آبدار یکلخت سنجیدہ ہو گیا، اس کا خوشی سے چمکتا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس اچانک تبدیلی کا راز یاور نہیں سمجھا تھا۔ فاروق چودھری نے اس کامیابی کی خوشی میں گھر میں چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں بہت خاص لوگ ہی شریک تھے، اور ان خاص لوگوں میں کنزا بھی شامل تھی۔ انہیں فاروق چودھری کا ڈرائیور لے کر آیا تھا۔ آبدار کی خوشی دوبالا ہوگی، وہ ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، پر کنزا نے نرمی سے منع کر دیا۔ رزلٹ تو آپ کا آ گیا، مارکس بھی بہت اچھے، اب مزید کیا ارادے ہیں آپ کے؟ وہ کنزا کو ڈرائیور کے ساتھ بھجوا کر اندر آئے تھے، چلتے چلتے یاور نے پوچھا۔ میرے ارادے بھلا کیا ہونے تھے؟ 13 سال اپنی کمکلی کی نظر کر دی، اب جا کر عقل آئی ہے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، اس نے سچائی سے بتایا۔ آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا کیا؟ میں بھلا کیسے ایڈمیشن لے سکتی ہوں؟ کیوں آپ کیوں نہیں لے سکتی؟ کس نے آپ سے کہا کہ آپ نہیں لے سکتی؟
گاؤں میں کوئی یونیورسٹی تو نہیں ہے نا؟ اس نے جیسے یاور کی حماقت کا ماتم کیا۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ گاؤں میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، مگر شہر میں تو ہے نا۔ میں شہر نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ یہاں کچھ لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ میں نے ایڈمیشن لے لیا تو پڑھائی کے وقت دینا ہوگا، اور میں ان سب پر توجہ نہیں دے سکوں گی۔ ہیرا اور تابش مجھ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنے کم وقت میں وہ میرے اتنے قریب آ جائیں گے۔ بابا جان مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگے۔ پڑھائی کا کیا عمر پڑی ہے، بس زندگی کی حقیقتیں بہت دیر سے کھلی ہیں مجھ پر۔ یاور بہت غور سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ پر آپ کو شوق تو ہوگا کہ آپ نے مارکس اتنے اچھے لیے ہیں تو اچھی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لیں۔ وہ جانے کے جاننا چاہ رہا تھا۔ دل تو جانے کیا کیا چاہتا ہے۔ یہ فکر اس نے مکمل غائب دماغی کی حالت میں کہا۔ یاور نے اسے بہت گہری نگاہ سے دیکھا۔ اب میں روز آپ کے پاس سویا کروں گی۔ کیسا؟ ہیرا اور تابش کے پاس اس خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے معصوم اور بے ریاسی مسکراہٹ سی تھی۔ دونوں اس کے لپٹ کے، دلہن آنٹی ہمیں پھر ڈر نہیں لگے گا، بہت مزے کی نیند آئے گی پھر تو۔ آپ ہمیں کہانیاں بھی سنائیں گی نا؟ جی ہاں، مجھے بہت ساری کہانیاں آتی ہیں، میں روز سنایا کروں گی آپ کو۔ جب میں آپ دیتی تھی نا، میرے پاس بہت ساری اسٹوری بکس تھی، وہ ساری کہانیاں مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ آپ ہمیں رات کو ماریں گی تو نہیں؟ غلط تو نہیں گھونٹے کی؟ تابش امید اور خوف کی ملی جلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں میری جان، تم نے کیسے سوچ لیا؟ تم اتنے پیارے ہو، کون تمہارا گلا گھونٹے گا؟ میں اتنی بری نہیں ہوں کہ آپ کا گلا گھونٹوں۔ میں تو آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ، کیونکہ میری طرح آپ کے پاپا بھی تو نہیں ہیں۔ آبدار نے تابش کو بے اختیار باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا۔ ہمیں تو ماما بھی چھوڑ کر چلی گئی، وہ ہیرا کا اور میرا گلا گھونٹتی تھی، ہمیں بہت زیادہ مارتی تھی۔ ایک بار انہوں نے مجھے آگ لگانے کی کوشش بھی کی۔ پاپا جب نہیں ہوتے تھے نا تو مجھے اور ہیرا کو کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ تابش کے گالوں پر آنسو لڑک آئے تھے۔ کڑی ایسی گندی ماں سی۔ کیا کہہ رہے ہو تابش؟ آبدار کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ تم نے شاید کوئی مووی دیکھ لی ہے نا؟ اسے اس بچے کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید باپ کی وفات نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا، جس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ نہیں میں نے مووی نہیں دیکھی، میں سچ بول رہا ہوں۔ ہیرا تم بھی تو دلہن آنٹی کو بتاؤ نا ماما کا۔ وہ اس کی باہوں کا حصار توڑ کر کھلونے سے کھیلتی ہیرا کی طرف بڑھا پئی۔ اس کا دھیان ان دونوں کی طرف نہیں تھا۔ بے نیالی سے بھائی کی طرف دیکھ کر اثر انہوں اپنی باربی ڈال کے بال ٹھیک کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ میں بھی آپ کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ تابش کی روئی رہی آنکھیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، وہ اس کا دھیان ہٹانا چاہتی تھی۔ دلہن آنٹی میں کرکٹ کھیلوں گا، میں ٹوائز کے ساتھ نہیں کھیلتا، میں بڑا ہو گیا اس لیے کرکٹ ہی کھیلوں گا۔ اوہ اچھا جی بڑے میاں، آئیں چلیں باہر چلتے ہیں، وہاں کھیلیں گے۔ آبدار اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ تابش کی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ شروع میں جب فاروق چودھری عیسیٰ کے رشتے کی بات کرنے آئے، بڑے ابا نے رحمت چچی اور جلال چچا سے ذکر کیا، تب چچی نے بڑا شور مچایا کہ میں اپنی عیسیٰ کو پرائے بچوں کی آیا نہیں بناؤں گی۔ شروع میں وہ یہی سمجھی کہ شاید بچے اس شخص کے ہیں جس کا رشتہ مانگا جا رہا ہے۔ بعد میں یہ غلط فہمی بھی بہت جلد دور ہو گئی۔ یہ سب کو پتہ تھا کہ بچوں کا باپ نہیں ہے۔ اس نے از خود فرض کر لیا کہ ماں بھی فوت ہو گئی ہوگی۔ کبھی اس طرف اس کا سوچ گئی ہی نہیں، کسی نے تابش اور ہیرا کی ماما کا ذکر کیا ہی نہیں تھا۔ وہ دھیان دیتی یا پوچھتی تابش کیسی باتیں کر رہا تھا؟ اگر ان کی ماما زندہ تھی تو کہاں تھی؟ اگر نہیں ہے تو کبھی کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ اس کا ذہن اسی چیز کی طرف گھوم رہا تھا۔ وہ تابش کے ساتھ کھیل تو رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اچھا جی، میں لگتا ہونے دے بھی کوئی راز پوشیدہ ہے۔ آبدار نے الماری سے اپنے سارے کپڑے نکال لیے تھے۔ اب وہ باتھ روم سے اپنی کچھ چیزیں اٹھا رہی تھی۔ یاور بغور اس کی سرگرمیاں ملاحظہ کر رہا تھا۔ ہینگ کیے ہوئے کپڑے وہ دونوں بازو میں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ باقی رہ جانے والی چیزیں اٹھانے آئی۔ یاور اس کے پیچھے باہر تک گئے۔ وہ تابش اور ہیرا کے بیڈ روم کی طرف گئی تھی۔ میں اپنے کپڑے لے آئی ہوں، اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ دلہن آنٹی اپنے کپڑے اس الماری میں رکھ دیں۔ تابش نے دیوار کی الماری کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے پارٹنر۔ وہ سعادت مندی سے اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ تابش بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ لو جی، ہمارا سامان سیٹ ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے فرضی چاڑ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اب کتنا مزہ آئے گا نا آپ ہمارے پاس رہیں گی تو۔ ہاں مجھے بھی بہت مزہ آئے گا۔ دلہن آپ بھی؟ چاچو کو ڈر تو نہیں لگے گا نا اکیلے سوتے ہوئے؟ ہیرا کو اپنے چاچو کی فکر لاحق ہوئی۔ نہیں ہیرا، ہمارے چاچو بہت بہادر ہیں، روز ایکسرسائز کرتے ہیں جم میں، وہ نہیں ڈرتے کسی سے۔ تابش نے اپنی معلومات چھاڑی۔ دلہن آنٹی میں آپ کو کل چاچو کا جم دکھاؤں گا، اتنا بڑا ہے۔ میں بھی چاچو کے ساتھ جم میں ایکسرسائز کروں گا، پھر میرے مسلز بھی چاچو جیسے ہو جائیں گے، اور پھر میں ماما سے بھی نہیں ڈروں گا، وہ بے شک مجھے مارے۔ بولتے بولتے تابش کی ذہنی روح پھر بھٹک گئی تھی۔ آبدار کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ دونوں بچے تھے، ان سے پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ اور دلہن آنٹی آپ بھی چاچو کے جم میں روز ویٹ لفٹنگ کرنا، آپ کے مسلز بھی چاچو جیسے ہو جائیں گے۔ آبدار کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ تابش نے بات ہی ایسی کی تھی، لگتا ہے آپ کو باڈی بلڈنگ سے بہت دلچسپی ہے۔ اس نے تابش کی ناک دونوں انگلیوں سے دبائی۔ ہاں میں بڑے ہو کر یاور چاچو جیسا بنوں گا، مسٹر پاکستان بنوں گا۔ چاچو کے پاس اتنے کپ اور ٹرافی ہیں۔ اوہ اچھا، اب تو چاچو نامہ بند کرو۔ آبدار مسلسل اس کا ذکر سن کر بور ہو گئی تھی۔ آؤ میں کہانی شروع کروں۔ دونوں اس کے قریب قصے کا آبدار کہانی سنا رہے تھے اور وہ پوری طرح اس میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہیرا کا سر اس کی گود میں دھرا تھا۔ تابش کا بازو آبدار کے کندھے کے گرد حمال تھا۔ وہ خود نیم دراز پوزیشن میں تھی۔ وہ دونوں کو اپنے بچپن کی شرارتوں کے قصے سنا رہی تھی۔ یاور بے آواز طریقے سے دروازہ کھول کر اندر آئے۔ تینوں آپس میں مگن تھے۔ اوہ ہو، تو آپ یہاں منتقل ہو گئی ہیں۔ یاور کی اس طرح دبے قدم اندر آ کر اچانک بولنے سے وہ اچھلی تو پڑی۔ چاچو آپ ادھر آ جائیں ہمارے پاس۔ تابش خوش ہو گیا۔ یاور بھی ان تینوں کے پاس بیٹھ گیا۔
आबदार ने टांगे समेट ली। इसकी मौजूदगी में वो कॉन्शियस हो रही थी। मेरा बेडरूम आपको पसंद नहीं आया क्या? इसने बहुत आहिस्ती से पूछा। ताबिश और हीरा सुन नहीं पाए थे। वो आपका बेडरूम था, मेरी वजह से आप बेआराम हो रहे थे। आप बेआराम हो रही थी कि मैं? यावर के सवाल पर इसने नजर झुका ली। बोलो, जवाब दो। इसने इन दोनों की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर आबदार का हाथ पकड़ लिया। सुनो, मैं वेट करूँगा, आओगी ना? यावर का लहजा सरगोशी में ढल गया। आबदार का दिल धक धक करने लगा। ओके हीरा और ताबिश, गुड नाइट। इसने बारी बारी दोनों का माथा चूमा। आप क्यों डर रही हैं? आपको तो मैं गुड नाइट नहीं विश करा नहीं कहने वाला। वो मखसूस जानलेवा अंदाज में हंसा। आबदार ने दरवाज़ा ब्लॉक कर लिया। ताबिश और हीरा को कहानी सुनने के बाद सो गए। घड़ी की टक टक और सुइयों की हरकत वक्त गुजरने का एहसास दिलाई थी। इसे अपनी नींद के आगोश में जाने की खबर ही नहीं हुई। और पता नहीं कि चांदा कि ये यावर। आबदार हीरा के लंबे चमकदार सिल्की बालों की पोनियाँ बना रही थी जब यावर ने इसके हाथ से ब्रश लिया। हीरा, आप बाहर जाकर खेलो, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। आबदार ने मजबूती से हीरा को पकड़ लिया। वो इसे बाहर जाने नहीं दे रही थी और यावर इसे यहाँ से जाने का कह रहा था। बच्ची अजीब मुश्किल में गिरफ्तार थी। आपने जो बातें करनी इधर ही कर ले, हीरा बाहर नहीं जाएगी। आबदार इसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैं हीरा के साथ बिजी हूँ, इसने हिम्मत करके कह दिया। सोच लें, आप ही के फ़ायदे की बात है। इसने कुछ देर सोचा। हीरा इसका हाथ झटक कर उछलती कूदती चलेगी। जी बोले। ये मैं आपके लिए एडमिशन फॉर्म लाया हूँ। मगर इनकी क्या ज़रूरत है? मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही ले सकती। आपको इस दिन भी बताया था मैंने। यावर खामोश होकर सोचने लगा था। कुछ आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कुछ सोच कर ही लाया था। खैर इट्स ओके। बाबा जान कह रहे थे कि आपको किंजा आंटी से मिला लो। वाकई? वो खुश होगी। जी हाँ, आपको जाना है तो तैयारी कर लें। ठीक है, मैं बाबा जान और अम्मी जान को बता दूँ पहले। अब इसके जहन से हर चीज़ निकल गई थी। याद था तो सिर्फ ये कि इसे मम्मा से मिलने जाना। किंजा इन दोनों को देखकर खुश हो गई थी बज़ाहिर, मगर अंदर से परेशान थी। इन्हें एहसास था कि आबदार की रुखसती से किसी को खुशी नहीं हुई। बहुत सारे तलख हक़ाइक़ से इन्हें आगाही मिली थी और मोनी चाहती थी कि आबदार यहाँ आए। बड़े अब्बा के वकील के पास पेशावराना इसरार और रमूज़ से आगाही की खातिर एक जूनियर वकील काम करते थे। किंजा एक बार बड़े अब्बा के साथ इनके ऑफिस गई थी तो वहाँ इनसे भी मुलाकात हुई। वही जूनियर वकील बाज़ार में इत्तफ़ाक़न शॉपिंग करते हुए मिल गए। इनके साथ इनकी बेगम थी। वकील साहब किंजा को पहचान के इन्होंने बड़े अब्बा की वसीयत के बारे में चंद बातें चलते चलते की। फिर अपना फ़ोन नंबर दिया। किंजा घर आ गई। इसी वक्त वापस आकर उन्होंने वकील साहब का नंबर डायल किया। वो समझ रहे थे किंजा बेगम बहुत खुशहाल से इनकी बसर कर रही होंगी। बड़े अब्बा के वकील ने आशिर अहमद के साथ मिलजुल कर इनकी वसीयत में जो गड़बड़ की थी वो इन जूनियर वकील के इल्म में थी, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएंगे ये तो इनके वहम गुमान में भी नहीं था। आशिर अहमद ने कुछ सादा कागजात पर किंजा बेगम से झूठ बोल कर दस्तखत लिए थे। एक स्टाम्प पेपर पर भी इन्होंने यही अमल दोहराया। अब हालत ये थी कि बड़े अब्बा ने वसीयत की थी कि किंजा से जिस जायदाद का हकदार बनाया था वो आशिर अहमद की हो गई थी। पावर ऑफ अटर्नी तक इनके नाम थी। किंजा की सादालोही से आशिर अहमद समेत यासिर और जलाल ने भी भरपूर फ़ायदा हासिल किया था। आबदार को मकान बड़े अब्बा ने गिफ्ट किया था, इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। ये सारी बातें किंजा को इस जूनियर वकील से पता चली थी। कोई नहीं, यतीम दा माल जड़ा खान गए, यतीम दा ते बेवा दा हक खान गए, रहना उन्हां को भी नहीं। इसने मुखलिसाना मशवरा दिया कि आप अपने शौहर के भाइयों पर फ्रॉड और धोखाधड़ी का मुकदमा दायर कर दें। इन्होंने ये मशवरा सुनकर कानों को हाथ लगाए थे। जो लोग इस हद तक जा सकते थे इनसे कोई भी तवक्का की जा सकती थी। वो आबदार की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। आबदार के महकमे में यावर की खूब आवभगत हुई। आशिर अहमद इसके ख्यालात जानकर बेहद मुतासिर हुए। फ़र्दन फ़र्दन सबसे मिला। जलाल अहमद और यासिर अहमद से इसकी गुफ्तगू बिजनेस और ज़मीनों तक ही महदूद रही। इन दोनों को इस मौजूद से दिलचस्पी थी, मगर यावर बोरियत महसूस करने लगा। आबदार इसके साथ आशिर अहमद के पोर्शन तक आई। इत्मीनान से उठी गर्दन और चमकती आंखें बता रही थी पहले वाली आबदार हर किस नहीं है। बासित गौर से देख रहा था। अमारा यानी थी और इसकी गैर हाजिरी का भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। इस वक्त यावर बासित के साथ ही बैठा हुआ था। दौर फिटर मुँह पर यावर तक यावर की मौजूदगी कोई बीबी कूर रहा। और आबदार, अब तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल पक्का हो गया होगा ना? दरमियान में यावर से बात करते करते बासित आबदार को मुखातिब कर बैठा तो एक सानिया के लिए डर सी गई, पर दूसरे लम्हे इसने खुद को संभाल लिया। मुझे अब ये शौक़ नहीं रहा, वो सख्ती से बोली। ये निशाना पक्का करने का क्या सिलसिला? मैं पहले भी सुन चुका हूँ इस बारे में। वो यावर की याददाश्त बहुत अच्छी थी। इसे याद था कि आबदार की ताहिर वरीशा ने इस हवाले से एक बात की थी। इस बात की तलखी अभी तक इसे महसूस होती थी। यावर, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेगम को अजीब अजीब काम करने के शौक़ है? बासित बेगल्फी से यावर से बोला। बासित जाने का कह रहा था। बासित जाने का कह दे, वो डरी थी। आइला ताई खाने के लिए बुलाने आई तो इसने सुकून का सांस लिया। किंजा सोने जा चुकी थी। यावर आबदार के कमरे को देख रहा था जो सादगी और खूबसूरती से सजा हुआ था। किंजा ने फर्नीचर की तरतीब नहीं छेड़ी। किंजा खुद सफाई करती थी, इसलिए हर चीज़ साफ़ सुथरी थी। आबदार सिर्फ एक रात के लिए आई थी। किंजा ने अच्छा खासा लंबा लेक्चर दिया कि अब अपने ससुराल में दिल लगाओ, यहाँ रोज़ रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है। वो सर हिलाती रही। अभी बासित भाई की बातों निगाहों ने इसे बावर करा दी कि मम्मा कुछ ऐसा गलत भी नहीं कह रही। बासित की निगाहों दिल में मैल था। यावर खटक भी सकता था। मम्मा इन दोनों का आराम करने का कहकर खुद चली गई थी। यावर इसके बेड पर फैल के लेटा हुआ था। तो ये है आपका कमरा जहाँ शादी से पहले शब रोज़ आपने गुजारे? जी हाँ, यही है मेरा कमरा। वो मुख्तसरन जवाब देकर खामोश होगी। लगता है आपका इरादा जाग कर रात गुजारने का, जब भी तो वहाँ इतनी दूर बैठी हैं। इसने आबदार पर चोट की। आप सोएं, मैं किसी और कमरे में सो जाती हूँ।
وہ جوتے پاؤں میں ڈال کر باہر جانے لگی تھی کہ یاور اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اپنا میرا تماشا بنانے کا ارادہ ہے؟ میں کنزا آنٹی کو اپنی امی جان کی طرح عزت کرتا ہوں، آپ کے اس عمل سے جانے وہ کیا سمجھے؟ یاور کی بات واقعی ٹھیک تھی۔ آبدار دوسرا تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ گئی۔ یاور اگلے آدھے گھنٹے میں سو چکا تھا، پر آبدار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ یاور چودھری اس کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ پہلے اپنے شکار کو اچھی طرح نڈھال اور بے دست و پا کر کے ساری طاقت چھین لینا چاہتا تھا، اور آبدار کو بھی اپنی تمام توانائیاں محفوظ کر کے رکھنی تھی۔ سمجھی نہیں میں اس گل دا مسقد۔ بہت دن بعد یاور کی پری گل سے ملاقات ہوئی۔ معمول کے مطابق وہ سیرینا ہوٹل میں ملے۔ پری گل کی طرف سے اس ملاقات کے لیے بہت اصرار تھا۔ دور فٹے منہ یاور صاحب دے پھر جانتے ہی بیرے کو آرڈر نوٹ کروا کے پری گل کی طرف متوجہ وہ اداس اور پہلے کے مقابلے میں کمزور لگ رہی تھی۔ کیا حال بنا لیا تم نے اپنا؟ فاقے کر رہی ہو کیا؟ یاور نے جان کر ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ زندگی مجھے بہت مشکل لگنے لگی ہے یاور، ایک ایک کر کے خواب ٹوٹ گئے، تو کیا اپنے خوابوں کی تباہی کا ذمہ دار تم مجھے سمجھ رہی ہو؟ تم اتنی جلدی شادی کر لو کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا یاور، میں نے تمہاری ہمراہی کے کتنے خواب دیکھے تھے، تم نے سب کتنی آسانی سے کسی دوسری عورت کی جھولی میں ڈال دیے۔ پری گل، میری سچویشن تمہارے سامنے تھی، خواب میری وجہ سے نہیں ٹوٹے بلکہ تمہاری ضد اور بے جا ہٹ دھرمی کی وجہ سے ٹوٹے۔ میں نے تمام حالات تمہیں بتائے اور بارہا کہا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو، مگر تمہاری ایک ہی رٹ تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آخر مجھے بابا جان کے سامنے ماننا ہی پڑا، ہار ماننی پڑی۔ یاور نے تصویر کا دوسرا رخ اس کے سامنے رکھا تو وہ نظر چرا گئی۔ یاور چھوڑو پرانی باتوں کو، کوئی فائدہ نہیں دہرانے کا، ہم میں سب کچھ پہلے جیسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ سب کچھ پہلے جیسا کیسے ہوگا پری گل؟ وقت گزر چکا ہے، ایک دم تھکن اس کے لہجے میں در آئی۔ وہ اس کی بچکانا بات پر تلخ سی ہنسنے لگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ یاور تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں گاؤں میں رہنا ہوگا، مکمل طور پر ایک جاگیردار گھرانے کی بہو بن کر تو میں تیار ہوں۔ تم جب بھی کہو میں ڈیڈی کو راضی کر لوں گی، بس تم اپنے بابا جان کو لے کر آ جاؤ۔ میں بہت سا خوبصورت وقت پہلے اپنی حماقت کی وجہ سے ضائع کر چکی ہوں، اب اور نہیں۔ یاور نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بڑی چھیتی نہیں ہوش آ گئی تینوں بی بی نو؟ یاور یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے کہ وہ تمہاری باہوں میں ہوگی، تمہاری تنہائیوں، تمہاری قربتوں، تمہاری خلوتوں میں شریک ہوگی، تمہارا یہ فراق سینہ جس میں نے سر رکھ کر سونے کے خواب دیکھے تھے، بڑے واہیات خواب دیکھے تھے، وہ اب یہاں سوتی ہوگی۔ اس کے لب تنہائیوں میں بہت سی انکہی کہانیاں رقم کرتے ہوگی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگتی ہوں، میرے دن رات عذاب میں کٹتے ہیں، نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں۔ یاور تمہیں پتہ تو کہ میں تمہیں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی، پھر کیوں کیا تم نے سب؟ بولو، جواب دو۔ ہاں تیرے فراق دے وچ کوارا مار جاندہ۔ پری گل بالکل جنونی ہو رہی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے دیکھنے لگے۔ پری گل گھر جاؤ، شاباش، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بعد میں گھر آؤں گا، اوکے؟ اس نے بمشکل تمام سمجھا کر پری گل کو یہاں سے اٹھایا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ یاور نے بمشکل خود کو کمپوز کیا۔ پری گل کی حماقت نے تماشا بنوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ادھر ذہنی مریضوں نوں ملدے ہی کیوں ہوں؟ جو بیاہ کر لیتا تے انسان بن کے بڈھی دے نال رہے، ضرور جگہ جگہ کھے کھانے کی عادت ہے۔ فاروق پشت پر دونوں ہاتھ باندھے اضطراری انداز میں کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ تابش سہما ادھر ہی بیٹھا تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی روبی بیگم کی کال آئی تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ تابش بھی ان کے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا۔ روبی نے تابش سے بات کرانے کا مطالبہ کیا۔ فاروق چودھری نے اشارے سے تابش کو پاس بلا کر ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ خاموشی سے دوسری سم سے آنے والی آوازیں سنتا رہا۔ ایک دم اس کے معصوم چہرے پر خوف کے سائے رقص کرنے لگے۔ پھر اس نے فون چودھری صاحب کو دے دیا۔ حالانکہ روبی بیگم نے صرف خیریت ہی پوچھی تھی۔ اس کے بعد تابش صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ فون اس نے بند نہیں کیا۔ چودھری صاحب، میں اپنے بچوں کو لے کر جاؤں گی، میرے بچے میرے سپرد کر دے، خاص طور پر میری ہیرا کو۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی کا عنصر پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ بچوں کو بھول جاؤ، وہ ہمارے پاس ہے اور وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے، آئندہ فون مت کرنا، ہم بڑی مشکل سے سنبھلے۔ فاروق چودھری کا لہجہ گیس و غضب سے کانپ رہا تھا۔ آبدار تابش کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں وہ سہما سے بیٹھا تھا۔ آبدار کی نظر فاروق چودھری پر نہیں پڑی تھی۔ وہ قدرے اوٹ میں تھے۔ وہ تابش کے قریب آئی تب ان کی آواز کان میں پڑی۔ فون پر کسی سے بات کرتے۔ چودھری صاحب، آپ نے میرے بچوں کو دل و دماغ میں میرے حوالے سے نفرت و حقارت کو جو زہر بھرا ہے وہ میں کبھی بھولوں گی نہیں، نہ معاف کروں گی۔ نگینہ بیگم کی بیٹی ہوں میں بھی، جس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ مطلب اپنے آپ ناگن اپنے منہ ہی کہہ رہی۔ چپ ہو جاؤ، ہماری مہربانیوں کا خراج تم غالب چودھری کی موت کی صورت میں وصول کر چکی ہو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہماری زندگیوں سے نکل جاؤ اور زہر گھولنا چھوڑ دو۔ فاروق چودھری نے ریسیور کریڈل پر تقریباً پٹکنے کے انداز میں رکھا تھا اور وہیں پاس رکھی کرسی پر گر سے گئے۔ بابا جان، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں؟ کس کی کال تھی؟ آبدہ نے جگ سے پانی گلاس میں ڈیل کر انہیں دیا۔ فاروق چودھری کے چہرے پہ غصے کی سرخی تھی۔ پانی کا گلاس انہوں نے ایک سانس میں پی لیا۔ انہوں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آبدار ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس لے کر رکھا۔ تابش کے خوف فاروق چودھری کے شدید غصے کے پیچھے یقیناً اسی کال کا ہاتھ تھا، یہ آبدار کا اندازہ تھا۔ آبدار بیٹی، تابش کو یہاں سے لے جاؤ، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا دی۔ تابش کو باہر جھولوں کی طرف لے آئی۔ تابش، ہیرا کہاں ہے؟ تابش سے اس نے پوچھا۔ دلہن آنٹی، وہ چاچو کے ساتھ ہی۔ تمہارے چاچو کہاں ہیں؟ اس نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ چاچو اپنے جم میں ہوں گے، آؤ ڈھونڈے ہیرا کو، جانے وہ کہاں ہے؟ اتنی دیر سے نظر نہیں آ رہی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں چاچو کے جم میں، آپ بھی میرے ساتھ آئیں، اوکے آؤ۔ آبدہ نے تابش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حویلی کے حصے کی طرف وہ پہلے نہیں آئی تھی اور نہ ہی اندر سے دیکھا تھا۔ ویسے بھی درختوں کے جھنڈ میں بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔
تابش کے ہمراہی میں اس نے دروازے سے اندر قدم رکھا، تیز میوزک کے شور نے ان کا استقبال کیا۔ یاور دیوار میں نصب مشینوں کے ساتھ مخصوص قسم کی ایکسرسائز میں مصروف تھا۔ ہلکی سی بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس اس کا کثرتی جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ آبدار نے تو ایک بار دیکھنے کے بعد نظر ہٹا لی تھی۔ اصل میں نے ہیرا کو کافی دیر سے نہیں دیکھا، سارے گھر میں ڈھونڈا، وہ نہیں ہے، لگ رہا تھا وہ بھی رو دے گی۔ آپ نے میرے بیڈ روم میں دیکھا تو وہ میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے ادھر ہی سو گئی تھی، اور آپ ہر بات پر پریشان نہ ہو جایا کریں، اچھا خاصا دل بے ایمان ہونے لگتا۔ ماں صدقے چلی جاوے۔ آخری جملہ تابش کی موجودگی کی وجہ سے اس نے بہت آہستگی سے ادا کیا۔ آبدار مزید وہاں نہیں رکی اور سیدھا اس کے بیڈ روم میں آ کر جھانکا۔ ہیرا واقعی ادھر ہی سو رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ اسے اٹھانے لگی۔ وہ ہیرا کے اوپر جھکی ہوئی تھی کہ ایک دم سیدھی ہو گئی۔ یاور وارڈروب سے کپڑے نکال لیا۔ ہیرا آنکھیں ملتی ہوئی بلا کر اٹھ بیٹھی۔ آبدار کو اپنی موجودگی یہاں فضول لگ رہی تھی۔ یاور سیٹی پر جانی پہچانی دھن گنگنا رہا تھا۔ چلے تھے ساتھ مل کے چلیں گے ساتھ مل کر۔ لمحے کے ہزاروں حصے میں سے کچھ یاد آیا تھا۔ ابو بکر کا اس کے کمرے میں آنا، ہنسی مذاق باتیں، آبدار کو اپنی میوزک کلیکشن دکھانا، رائے لینا، اپنائیت کا مانوس سا احساس، سب کچھ ہی تو اسے یاد آ گیا تھا۔ کیا خیال ہے میری آواز سن کے رک جائیں گی؟ وہ جان لیوا مذاق کر رہا تھا۔ اس سوال میں چھپے تمسخر کو جتنی اچھی طرح اس نے محسوس کیا تھا، اسے پتہ تھا۔ دلہن آنٹی آپ کو یاور چچو بلا رہے ہیں۔ تابش جانے کہاں سے بھاگتا ہوا آیا تھا، سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ وہ کہاں ہے اور کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ اوپری منزل پر گیلری میں کھڑی تھی۔ اپنے روم میں، جلدی آئیں۔ تابش جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے واپس بھی چلا گیا۔ آپ ذرا اس کی پھرتی پر حیران رہ گئی، قدم من بھائی کے ہو رہے تھے۔ جانے اس نے کیوں بلایا تھا؟ بغیر کسی کام یا غرض کے تو اسے مخاطب بھی نہیں کرتا تھا۔ یاور بندوق کی نال کھول کر کچھ چیک کر رہا تھا۔ ایک جدید ریوالور اور شارٹ گن اس کے سامنے تپائی پر دھری تھی۔ آپ نے بلوایا؟ وہ اس کے سامنے پڑے ہتھیاروں کو ناقدرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں میں نے بلوایا۔ ذرا یہ سامنے پڑا ریوالور تو دے مجھے، بلکہ مجھے نہ دے، اس کا چیمبر کھول کر چیک کریں کتنی گولیاں پڑی ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ کتنی گولیاں پڑی ہیں۔ وہ سچ میں خوفزدہ ہوگی، یہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تابش بھی بھاگ گیا تھا اور یاور نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آپ کو کیوں نہیں پتا کتنی گولیاں پڑتی ہیں؟ نشانے بازی کی مشق تو آپ کرتی ہیں، یہ نہیں پتا آپ کو؟ بس اتنی خاص مشق نہیں کی۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ پھر تو آپ کو ریوالور چلانا بھی نہیں آتا ہوگا۔ نہیں، اس نے بکلاہٹ میں نفی میں سر ہلایا۔ میں سکھا دیتا ہوں، یہاں تو آئیں۔ وہ اپنی جگہ ساخت ہوگی اور یاور اس کے پاس آیا۔ یہ لیں، پکڑے اسے، مضبوطی سے پکڑے نا، ایسے نہیں۔ یاور نے زبردستی اس کے ہاتھ میں جدید طرز کا مہلک ہتھیار تھمایا تو اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ کر وہ کارپٹ پر گر گیا۔ آپ کے ہاتھوں میں تو جان ہی نہیں ہے۔ یاور زمین پر جھکا، ریوالور اٹھا کر سیدھا اور دوبارہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ آبدار صاحبہ اس پر سلنسر لگا، کوئلے کی آواز نہیں آتی، ٹریگر پر انگلی رکھیں۔ یاور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آبدار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں کل شکار پر جا رہا ہوں، آپ کو بھی لے کر جاؤں گا۔ اور یہ آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اتنا ڈرتی ہیں آپ؟ یاور کے ہاتھوں میں دبا اس کا دائیں ہاتھ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اگلے لمحے اس کے ہاتھ کی پشت پر جیسے کسی نے دہتا انگارہ دھرا ہو۔ یاور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ یہی عمل دہراتا، آبدار نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ میں شکار پر نہیں جا رہی، اور آپ اٹھائیں یہ چیزیں یہاں سے، مجھے نہیں دلچسپی ان سے۔ آپ کو نہیں ہے؟ حیرت ہے، لیکن مجھے ہے۔ آپ کو دلچسپی لینا ہوگی۔ وہ بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ ڈبل بیرل شارٹ گن تو اٹھائیں۔ اس کا مزاج مکمل طور پر حاکمانہ تھا۔ مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی، وہ تو رو دینے کو تھی۔ میں اٹھا دیتا ہوں، چلانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ آبدار اس کی گرفت میں آگے کو جانا پہچانا منظر نگاہوں کے سامنے سے گزرا تھا۔ نہیں۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی اور گن نکل کر نیچے گر گئی۔ شکر تھا کہ اس کے پاؤں پر نہیں لگی۔ کیا نہیں؟ یاور نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس نے آبدار کو زبردستی اپنی طرف موڑا۔ مجھے جانے دے، میں نہیں سیکھتی۔ یاور کی قربت اسے خائف کر رہی تھی۔ کیوں جانے دوں؟ برا لگ رہا ہے؟ اس کے الفاظ سرگوشی بن گئے۔ میرا مطلب اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتی تو ٹھیک ہے۔ وہ بھی ایک کایا تھا، فوراً پینترا بدلا۔ آپ جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کل آپ کو ہر صورت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ مضبوطی سے بولی۔ کیوں؟ تاکہ آپ وہاں آرام سے مجھے مار سکے۔ ریوالور پر سلنسر لگا ہوا، کسی کو آواز بھی نہیں جائے گی۔ آپ کھڑا کر کوئی بہانہ بنا دیں گے۔ آپ بار بار مجھے گن اور ریوالور پکڑا رہے ہیں، اب ان پر میرے فنگر پرنٹس بھی آ گئے ہیں۔ آپ تو صاف بچ جائیں گے مجھے مار کر۔ آبدار نے بڑے آرام سے پورا منصوبہ بتا دیا۔ یاور نے زبردست قسم کی حیرت کو چھپایا۔ ویری گڈ، آپ تو بہت زیادہ سمارٹ ہیں، لیکن آپ کو ایسے نہیں مارتا، اتنی آسانی سے نہیں۔ وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے اتنی آسانی سے نہیں ماریں گے۔ آپ کی ذہنیت ہی اذیت پسند ہے۔ آبدار کی بدگمانی حد سے بڑھی ہوئی تھی، وہ دیکھ کر رہ گیا۔ میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں۔ آج تک بابا جان کو آپ کے رویے کا نہیں بتایا، مگر مزید ناانصافی برداشت نہیں کروں گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بابا جان کو بتائیں یا کسی اور کو، میں آپ کو چھوڑوں گا پھر بھی نہیں۔ یاور نے بڑے زور سے اس کے بادلوں کو کی جھومتی لٹ کھینچی۔ وہ سی کر کے رہ گئی۔ چھوڑے مجھے، آپ تو کمزور نہیں ہیں، چھڑا لیں۔ آبدار کا نازک وجود اس کی گرفت میں مچل گیا۔ یاور کی پرسحر قربت سے رہائی اتنی آسان نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے حواس کو بہکنے نہیں دیا اور اس کا گھیرا توڑ دیا۔ کیا کروں؟ آپ ہیرا اور تابش کے بیڈ روم میں چھپ کے بیٹھ گئی ہیں۔ باہر نکلتے اس نے پیچھے سے یاور کا شرارتی جملہ سنا، مگر وہ دوبارہ پیچھے پلٹنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ یاور صاحب کرنا کیا چاہ رہے؟ چٹ کی آواز کے ساتھ کمرہ روشن ہو گیا اور روشنی میں سب کچھ واضح ہو گیا۔ تابش اور آبدار تینوں سو رہے تھے۔ اس نے لائٹ جلائی، کوئی بیدار نہیں ہوا، لگتا تھا کہ گہری نیند میں۔ یاور کھڑے ہو کر کچھ دیر دیکھتا رہا، اس کی بے ایمانی پر سلگ سا گیا۔
اب یہاں پہ سونے کی جگہ تو نہیں تھی، صوفے پر سونے کا وہ عادی نہیں تھا، نہا کر چینج کیا برابر والے کمرے میں آ گیا۔ آبدار نے اس کے آنے کے بعد سکون کا سانس لی، سے نیند کہانی تھی، کب سے کروٹیں بدل رہی تھی، اس کے آنے پہ وہ سوتی بن گئی۔ شکر تھا کہ یاور نے زیادہ غور نہیں کیا، ورنہ اس کی پلکوں کا لرزنا ضرور یاور کے علم میں آ جاتا۔ یاور سے پہلے اس کی زندگی میں صرف ابو بکر آیا تھا، اس کے ساتھ کوئی مضبوط رشتہ تعلق بننے سے پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ اس تعلق کے ٹوٹنے کا اسے دکھ بھی ہوا تھا، لیکن اپنی بدنامی کا دکھ، ناحق الزام تراشی کا دکھ، اسے دکھ پر حاوی ہو گیا۔ یاور کے ساتھ عجیب حالات میں شادی ہوئی اور یاور کے رویے نے اسے اپنی بے توقیری کا احساس دلایا۔ اس نے دل میں امیدوں کو جگہ نہیں دی تھی، نہ خوش فہمیوں کی بارش میں بھیگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نرم و نازک جذبات رکھنے والی لڑکی بھی تو تھی۔ یاور کی شخصیت ساز آنے والی تھی، اسے دلوں پر حکمرانی کرنے کا ہنر آتا تھا۔ آبدار کو بھی نہیں خبر بھی نہیں ہوئی اور وہ دل پر قابض ہو گیا تھا۔ بی بی تیرا بندہ ہے، ہن جداں دا بھی ہے، پاویں نالائق ہے، لیکن ہن عشق مشوقی تے چلنی سی نا، پیار محبت تے ہونا ہی سی۔ فاروق چودھری کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی اور اس کے پیچھے روبی بیگم کا ہاتھ تھا۔ اس نے فون کر کے براہ راست دھمکیاں دی۔ وہ یہ سب سن کر برداشت نہیں کر پائی، ان کے تو اعصاب جواب دے گئے۔ یاور انہیں شہر کے ہسپتال لے آیا تھا۔ آبدار نے بھی چلنے کی ضد کی، پر یاور نے اسے گھر پر رہنے کا حکم دیا۔ وہ سوائے رونے کے اور دعا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون کر کے فاروق چودھری کی خیریت کا پوچھ رہی تھی۔ یاور نے جھنجھلا کر سیل ہی آف کر دیا۔ فاروق چودھری کو شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ خود بہت اپسیٹ تھا۔ اوپر سے فون پر آبدار کی روئی پریشان آواز سے سن کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تابش اور ہیرا کی الگ ٹینشن تھی، اس نے حویلی کے تمام ملازموں کو الرٹ رہنے کو کہا، ان کی ذرا سی غفلت اسے بہت بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی تھی۔ ادھر بابا جان اکیلے تھے، ان کے پاس بھی کسی نہ کسی کا ہونا ضروری تھا۔ 2 دن بعد اپنے قابل اعتماد ملازم منیر کو بابا جان کے پاس چھوڑ کر خود حویلی آیا۔ آبدار اس کی آتی صورتحال جاننے بابا جان کی طبیعت کا پوچھنے بھاگتی آئی۔ وہ اس وقت بھی از حد پریشان تھی۔ بابا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پاس کون ہے ان کے؟ ایک ہی سانس میں اکٹھے کتنے سوال اس نے پوچھ ڈالے۔ بابا جان پہلے سے بہتر اور آپ کے لیے پیغام دیا کہ آپ پریشان مت ہو، وہ جلد آئیں گے، اور ان کے پاس خاندان کے اور لوگ موجود ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اس نے بے حد رسان سے جواب دیا۔ آپ دوبارہ کب جائیں گے؟ وہ امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں 3-4 گھنٹے بعد دوبارہ جاؤں گا، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اگر آپ اپنے ساتھ مجھے بھی لے جائیں تو؟ نہیں، آپ گھر پر ہی رہیں، تابش اور ہیرا کا خیال رکھیں، وہ بھی اکیلے ہیں، گھر کو آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے کپڑے نکلوا دیں کسی ملازم سے کہہ کر، میں جب تک امی جان کو دیکھ لوں۔ آبدار نے اس کے کپڑے نکال کر اسے پکڑوائے۔ یہ روبی بیگم کون ہے؟ اس دن بھی ان کی کال آئی تھی تو بابا جان بہت غصے میں تھے، اور اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو میں آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ یاور اس کے منہ سے روبی کا نام سن کر ہی ٹھٹک گیا، اس نے مزید کچھ سوال نہیں کیا۔ آپ بات کریں، مجھے جلدی نہیں ہے۔ یاور نے کپڑے ادھر ہی رکھ دیے۔ آپ پہلے بہت پریشان ہیں، یہ بات شاید آپ کی پریشانی میں اور اضافہ کر دے۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پریشانی کی اپنی بات کریں۔ اس کے غیر معمولی انداز سے لگ رہا تھا ضروری بات کیا۔ اصل میں تابش کی طرف سے میں کچھ اپسیٹ ہوں، وہ اپنی ماما کا ذکر کرتا ہے، بعض اوقات رونے لگتا ہے، ان کی مار پیٹ اور تشدد کا ذکر کرتا ہے، اور بھی کچھ باتیں۔ میں لا علم ہوں، تابش اور ہیرا کی ماما کہاں ہیں؟ وہ ادھر ہی ہیں اور زندہ ہیں، یاور آہستگی سے بولا، اس کے لہجے میں تھکن در آئی۔ لگتا ہے میری باتوں سے آپ کو دکھ پہنچا، یقین کریں میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ یاور کے تاثرات نے آبدار کو نادم کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہ مجھے کوئی دکھ پہنچا ہے، میں نے بھی حقیقت کو فیس کرنا سیکھ لیا، اور آپ کو فضول میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی۔ یاور کی بات ادھوری رہ گئی، اس کا سیل فون گنگنا رہا تھا۔ گل پری کی کال تھی، اس نے سیل آن کر دیا۔ کیسی ہو گل پری؟ میں بھی بس ٹھیک ہی ہوں، بابا جان اسپتال میں، بس یہی وجہ تھی۔ ہاں تم ٹینشن نہ لو پلیز۔ یاور کے لہجے میں اتنی اپنائیت اور فکر مندی تھی کہ آبدار اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ وہ بالکل فریش نظر آ رہا تھا، کچھ دیر پہلے والی تھکن کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یقیناً کال کرنے والی ہستی بہت خاص الخاص تھی۔ آبدار اس کے بارے میں کچھ منفی سوچنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی خیالات کے ہلچل مچا رہے تھے۔ نہیں تو منفی سوچ لا، تھوڑے تو بھی بوتا سوچ لا منفی، پھر نہ کہیے دسیا نہیں۔ غالب چودھری عارف چودھری کا سب سے بڑا بیٹا تھا، ان کا لاڈلا۔ اس کی ہر خواہش پوری کی گئی تھی، ویسے بھی ضد اور منہ زوری اس کی عادت میں شامل تھی۔ زمانہ طالب علمی میں اظفر ملک سے ان کی دوستی ہوئی۔ اظفر ملک بھی اس کی طرح جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بااثر باپ نے شہر میں پڑھنے کی غرض سے اپنا بنگلہ لے کر دیا، جہاں آئے دن پارٹیز اور ہنگامے ہوتے، نہ چاہتے بھی غالب چودھری اسی کی راہ پر چل پڑا۔ انہی پارٹیز میں اظفر نے اس کی ملاقات روبی سے کروائی، بقول اس کے کہ روبی کو ماڈلنگ اور ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے۔ اظفر ملک نے اس کے خاندان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ روبی اظفر ملک کی ہر محفل، ہر گیدرنگ، ہر فنکشن میں آتی تھی، لگتا تھا کہ ان محفلوں کا لازمی حصہ ہے۔ غالب کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ آہستہ آہستہ اس کا اسیر ہوتا کہ اس کی دلچسپی دن بدن بڑھتی کی تعلیم مکمل ہوتے اس نے روبی کی شادی کی آفر کر ڈالی۔ وہ بھی اتنی انجان اور بے خبر نہیں تھی، مگر وہ اس کے خاندان کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ اظفر ملک کو پتہ چلا تو اس پر چڑھ دوڑا، پر غالب کسی بات کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اسے روبی کی ماں کے بیک گراؤنڈ یا اس کے باقی خاندان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، دلچسپی تھی بھی تو صرف روبی سے۔ عشق کی پٹی آنکھوں پہ بندھی تھی، اسے سوائے روبی کے کچھ اور نظر بھی نہیں آتا تھا۔ روبی کی والدہ محترمہ نگینہ بیگم نے شرط لگا دی کہ اپنے گھر والوں کو راضی کرو، میں تب شادی کروں گی، ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ غالب اس مشن پر لگ گیا، گھر میں پہنچال آ گیا، پر وہ بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ ضد پوری نہ کرنے کی صورت میں خودکشی کی دھمکی تک دے ڈالی۔ حاجہ خانم شوہر کی موت کا صدمہ اٹھائے ہوئے تھی، جوان بیٹے سے محرومی گوارا نہیں تھی۔ ڈرتے ڈرتے فاروق چودھری سے درخواست کی کہ غالب کی ضد مان لی جائے۔
اندر سے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ انہوں نے عزت اسی میں سمجھی کہ غالب کی بات مان لی جائے، مگر انہوں نے بات واضح کر دی کہ روبی کے شادی کے بعد اس کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ ان سے ملے گی۔ خیر شادی دھوم دھام سے ہوئی، سب کی موجودگی میں۔ غالب روبی پر واضح کرنا چاہتا تھا وہ اسے کتنا چاہتا ہے، وہ اسے اپنے لیے باعث عزت تصور کرتا ہے، نہ کہ باعث رسوائی۔ ادھر دے جڑے گند ہوندے نا وہ گند ہی رہندے ہوندے، وہ کتے جا کے سوٹ نہیں کرتے ادھر دے خاندان دے وچ۔ غالب نے اس کی ضد پر شہر میں خوبصورت گھر بنوایا، اس کا فرنیچر، پردے، کارپیٹ، ہر چھوٹی بڑی چیز روبی کی پسند پہ خریدی گئی۔ شادی کا پہلا سال بہت اچھا گزرا، روبی نہ چاہتے بھی تابش کی ماں بن گئی۔ اتنی جلدی ماں بننے پر وہ چھنچھلا رہی تھی، پر غالب بہت خوش تھا۔ روبی بات پہ بات لڑنے لگتی بغیر کسی وجہ کے، وہ اس کی ہر بات مانتا، خوش رکھنے کی کوشش کرتا، پھر بھی وہ اداس اور منہ پھلائے رہتی۔ گھریلو حالات میں چک چک کی وجہ سے غالب اپنی توجہ کاروبار پر مرکوز نہیں کر پا رہا تھا۔ انہی حالات میں غالب ہیرا کا باپ بنا اور یہیں سے اس کے گھر کی مکمل تباہی کا آغاز ہوا۔ روبی نے چپکے چپکے اپنے خاندان سے تعلقات بحال کر لیے اور دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے جانے لگی۔ گھر میں بھی اس کے پرانے کرم فرما آنے جانے لگے اور وہ خود بھی ایسی محفلوں کا پھر سے حصہ بننے لگی۔ غالب نے پیار سے ڈانٹ ڈپٹ سے سختی سے ہر طریقے سے سمجھا دیا، پر روبی باز آنے والی نہیں تھی۔ غالب کی اپنی پابندیوں کا غصہ وہ تابش اور ہیرا پر ہاتھ اٹھا کر نکالتی۔ تابش تو اسے خدا واسطے کا بیر ہو چلا تھا۔ غالب کی غیر موجودگی میں تابش اس کے ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنتا۔ لعنتی عورت، ناگن! غالب کو کبھی کبھی اس کی ممتا پر شک ہونے لگتا۔ زوبی کی ماں نگینہ بیگم کو ایک دن گھر پہ پا کے وہ چراغ پا ہو گیا۔ ان کے مطالبات پورے کرتے کرتے وہ عاجز آ گیا تھا۔ روبی سے شادی کے موقع پر بھی ان کے مطالبات پورے کیے تھے، اب وہ پھر سے منہ پھاڑ کر طلب کر رہی تھی۔ غالب کی مالی حیثیت کافی اچھی تھی، نگینہ بیگم اس میں زیادہ حصہ طلب کر رہی تھی۔ گھر کے سکون کے لیے وہ یہ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن روبی بیگم کو اس نے ایسی حالت میں دیکھا کہ سب کچھ بھول گیا۔ روبی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر غالب اپنی محبت کے ہاتھوں ابھی بھی مجبور تھا۔ لاکھ دی لعنت ایسی محبت ہے جڑی غیرت ہی نہ آوے، لاکھ لعنت! وہ اس کے بچوں کی ماں تھی، اس کی پہلی محبت تھی، وہ اسے خود سے الگ کرنے کا حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ غالب ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور 2 دن پہلے واپس آئی۔ یہاں روبی اکبر سلطان کے ساتھ موجود تھی، وہ بزنس لائن میں نیا نیا آیا تھا۔ روبی اور دوستی کے بہانے روبی قریب ہوئی تھی۔ غالب کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دونوں بچے بیڈ روم میں بند تھے اور دروازہ باہر سے لاک تھا۔ غالب سیدھا اپنے بیڈ روم میں آیا، الماری کے نچلے خانے سے اپنا ریوالور نکالا جو فلی لوڈڈ تھا۔ صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے روبی نے اکبر سلطان کو چلتا کہ خود چھپ گئی۔ غالب نے ریوالور اپنی کن پٹی پر رکھا اور زندگی کی قید سے چند ثانیوں میں خود کو آزاد کر لیا۔ لاکھ لعنت اور غالب دے، لعنت علی مردانگی دے اُتے انہوں مارن دی بجائے اپنے آپ نے خودکشی کر لی، ساری زندگی ساری اگلی جڑی دوسری تیری زندگی ساری زندگی مردا ہی روی ہون اگے قیامت تک۔ روبی سخت خوفزدہ تھی، اس نے وہیں سے ٹیکسی لی اور نگینہ بیگم کے پاس آ گئی۔ دونوں بچے اور غالب کی لاش اسی حال میں پڑی تھی جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ بعد میں ہیرا اور تابش کی چیخوں اور شور نے پڑوسیوں کے چوکیدار کو متوجہ کیا، کیونکہ روبی نے گھر کے تمام نوکروں کو 2 دن کی چھٹی دی ہوئی تھی۔ خون میں لت پت غالب کو اسپتال پہنچا گیا اور ساتھ ہی فاروق چودھری کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ بہت بڑا سانیہ تھا، اپنی عزت چلنے کے خوف سے فاروق چودھری نے پولیس کو بھاری رقم دے کر اس خودکشی کو طبی موت میں بدل دیا۔ یاور کو بھی شروع میں یہی بتایا گیا کہ غالب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور وہ ہسپتال میں ہے۔ روبی غالب کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی۔ یاور پاگلوں کی طرح روبی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے اسے دبئی بھجوا دیا۔ غالب سے اس نے اتنا کچھ سمیٹا تھا کہ بڑے آرام سے دبئی جیسے پرتعیش شہر میں ملک میں 4-5 سال کچھ بھی کیے بغیر گزارا کر سکتی تھی۔ حالات معمول پر آئے تو نگینہ بیگم نے بیٹی کو مشورہ دیا کہ تمہارے بچے ان کی تحویل میں، تم اب بھی ان سے بہت کچھ سمیٹ سکتی ہو۔ سو وہ واپس آ گئے۔ اب وہ کال کر کے حویلی والوں کی پرسکون زندگی کو پھر سے اجیرن کرنے کے در پہ تھی۔ فاروق چودھری پرانے زمانے کے وفادار انسان تھے، جبکہ یاور کی رگوں میں جوانی کا جوش اور خون تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر روبی بیگم اس کے سامنے آ گئی تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ فاروق چودھری اسی بات سے ڈرتے تھے، غالب کے بعد وہ اسے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ روبی فی الحال صرف دھمکیاں دے رہی تھی، ابھی اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ آخری حد تک پہنچ جا کر اس نے ڈیمانڈ کرنی تھی، اور یقیناً فاروق چودھری نے تابش اور ہیرا کی خاطر اس کی ڈیمانڈ پوری کر دینی تھی۔ وہ ان کی حفاظت پر سخت توجہ دے رہے تھے، گن مین اور باڈی گارڈ کے ساتھ وہ اسکول جاتے۔ ان کی نارمل بچوں والی سرگرمیاں ختم ہو گئی تھی۔ یاور اس بات پر اندر ہی اندر گھٹتا۔ ادھر یاور چودھری محسوس کر رہے تھے فاروق چودھری محسوس کر رہے تھے کہ بچوں کو ایک عورت کے وجود اور محبت کی بھی ضرورت ہے۔ حاجرہ بیگم خود معذور تھی، وہ کمزور تھے۔ یاور گھر میں 24 گھنٹے بیٹھ کر انہیں ٹائم نہیں دے سکتا تھا۔ ان کے ذہن میں یاور کی شادی کی تجویز آئی۔ ہیرا اور تابش کے رشتہ حالات کے خوف کے زیر اثر تھے۔ فاروق چودھری نے اس کی توجہ اسے دلائی تھی۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ پہلے اتنے دکھی اور مایوس تھے، انکار کر کے انہیں اور زیادہ دکھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا گل پری اس کی زندگی میں آ کر ہیرا اور تابش کے ساتھ اس کے خوابوں کی بھی تکمیل کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ آبدار اس کی زندگی میں مضبوط حوالہ لے کر داخل ہوئی تھی اور اب گل پری سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ٹوٹے خوابوں کا سلسلہ پھر سے جوڑنا چاہتی تھی، اور یاور کی زندگی ابھی بھی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ فاروق چودھری روبی کی دھمکیوں سے خائف تھے، انہیں ہر پل یہی دھڑکا لگا رہتا کہ وہ غالب کی نشانیوں کو ان سے چھین لے گی۔ یاور اپنے تعلقات استعمال کر کے روبی سے کڑا انتقام لے سکتا تھا۔ فاروق چودھری نے یاور کے ہاتھ جوڑ کر ایسی کسی بھی کارروائی سے منع کر دیا۔ دور پیٹے منہ پر وہ نگینہ جیسی بد فطرت عورت کے خوف سے یاور کو بچوں سمیت شہر بھی منتقل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تابش، ہیرا اور آبدار کے بچپن کے حالات و محرومیوں کے سلسلے میں ایک جیسے تھے، شاید اس لیے بھی وہ جذباتی طور پر آپس میں قریب آئے تھے۔
اس قربت نے فاروق چودھری کو جتنا سکون بخشا تھا وہی جانتے تھے۔ فاروق چودھری گھر آ چکے تھے۔ بابا جان موسم بدل رہا، میں نے آپ کے گرم کپڑے نکلوا دیے اور یہ گرم پانی کی بوتل بھی لے آئیں گے ٹکور کے لیے۔ وہ اب ان کے بیڈ پر بیٹھ کے فاروق چودھری یاور کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، بوتل تھما کر چلے گئی۔ تم نے دیکھا آبدار کتنا خیال رکھ رہی ہے میرا اور بچوں کا بھی، تم نے دیکھے میرے فیصلے کے درست ثمرات۔ انہوں نے یاور سے تائید چاہی، وہ فقط ساری لا کر رہ گیا۔ آبدار کا ذکر جب بھی اس کے سامنے اچھے الفاظ میں کیا جاتا وہ یوں ہی بیگانگی کا مظاہرہ کرتا۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ یاور آج کل اندر ہی اندر کس مشکل کا شکار ہے۔ آبدار کے بارے میں اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں جو کچھ بتایا گیا اس نے اسے مشکوک کر دیا تھا۔ پھر طلاق اس کی وجہ بھی سامنے نہیں آئی تھی۔ یاور نے اتنے عرصے میں اس کے کردار میں کوئی جھول نہیں پایا تھا۔ دوسری طرف گل پری بھی تھی، بس اس سے محبت کی دعوت اور سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا اس کی پریشانی کسی کی نظر میں نہ آنے پائے۔ اچھا جی، مرد تو کھٹک جاندہ، آپ جو مرضی کرتوت کھولدا ہوئے لیکن بیوی دے بارے وچ یا عورت دے بارے وچ ہلکی جنی بھی کانا جو پائی ہوئے تے پھر اپنے گریبان چ نہیں جھاکدا، اندے والی آئی جاندا۔ ویکینڈ تھا، تابش اور ہیرا ہلے گلے کے موڈ میں تھے۔ ناشتے کے بعد وہ آبدار کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کھڑے ہو گئے۔ یاور دیر تک سوتا رہا، آبدار بالنگ کروا رہی تھی، تابش کھیل رہا تھا۔ یاور نے ناشتہ کمرے میں منگوایا، اس کا سر بھاری بھاری اور طبیعت کسل مندی کا شکار تھی۔ یہاں سے میں صرف چائے لینے کے بعد وہ پھر لیٹ گیا۔ اس کی کھڑکی کے راستے آبدار کے ساتھ ساتھ تابش اور ہیرا کی آوازیں بھی یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ مل کے انجوائے کر رہے تھے۔ کافی دیر میں سنتا رہا، رہا نہیں گیا تو کھڑکی میں کھڑے ہو کر آبدار کو آواز دی۔ دوپٹہ کمر کے گرد باندھے، اینٹی کیپ پہنے، اپنے تئیں وہ بڑی عظیم پلیئر بنی ہوئی تھی۔ اوئے ہوئے، الٹی کیپ پہنے۔ اوکے فرینڈز، میں آپ کے چاچو کی بات سن کر آتی ہوں، جب تک آپ کھیلیں۔ آبدار نے بیٹھ تابش کو پکڑا، یاور سینے کے بل لیٹا ہوا تھا۔ وہ پورے 10 منٹ بعد آئی۔ یاور کو 10 منٹ کا انتظار کچھ زیادہ محسوس ہوا۔ مل گیا آپ کو ٹائم میرے لیے؟ یہ جارحانہ پن، یہ غصہ، یہ انداز آبدار کے لیے نیا تھا۔ میرا مطلب میری طبیعت کچھ اپسٹ ہے، میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں۔ آبدار کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر اس نے فوراً وضاحت کی تو اسے ہنسی آ گئی۔ آپ سب کے ساتھ آ کر بیٹھیں، یوں اکیلے کمرے میں بند رہ کر نہ اپسٹ ہوں؟ رہ کر اپسٹ ہی ہوں گے آپ۔ پہلی بار آبدار نے اس کے ساتھ بزرگانہ انداز اپنایا۔ یاور غور سے دیکھنے لگ گیا۔ پنک پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس دوپٹہ، بالوں کی الجھی لٹوں سمیت وہ اپنی طرف سے کافی لاپرواہ سی لگ رہی تھی۔ یاور کی نگاہوں نے اسے احساس دلایا وہ کھیلتے کھیلتے جس حال میں تھی اسی حال میں اٹھ کر چلی ہے۔ جلدی سے دوپٹہ کھول کر اوڑھا اور کیپ اتار کر پر رکھی۔ بال آپ کے کافی خوبصورت اور لمبے ہیں۔ اس کی تعریف میں سچائی تھی۔ آبدار شرما سی گئی۔ گل پری کے بال آپ کی طرح لمبے نہیں ہیں مگر خوبصورت ہیں۔ شاید بے دھیانی میں گل پری کا ذکر اس کے لبوں پر آیا تھا۔ آبدار جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ گل پری صاحبہ کون ہے؟ اس نے کوشش کی اس کے لہجے سے دلچسپی نہ ظاہر ہو۔ میری کلاس فیلو رہی ہے اور میری محبت بھی ہے، بہت جلد شادی کرنے والا گل پری سے۔ جا قسمان کہا پھر کر جا کے۔ یاور بہت عام انداز میں بتا رہا تھا جیسے ٹی وی پر موسموں کی خبروں کا حوال سنا رہا۔ آبدار کے دل میں دھچکا سا لگا۔ اگر آپ کو ان سے محبت تھی تو آپ نے پہلے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ شادی میں نے اسی سے کرنی تھی۔ وہ اپنے میرے درمیان کسی تیسرے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جبکہ بابا جان ایسی لڑکی کی تلاش میں تھے جو تابش اور ہیرا کی محرومیوں کا خلا پر کر دے۔ وہ اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ مجھے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد زندگی کا پل پل میرے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ یاور آرام سے بتا رہا تھا۔ آبدار اس زاویے پہ بیٹھی تھی کہ کھڑکی سے آتی دھوپ کا سایہ اس کے سائے پر چہرے پر پڑا تھا اور اس کا چہرہ دل کی کہانی سنا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آبدار نے آنسو اپنے اندر ہی اتار لیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ بابا جان اور ہیرا تابش کی محبت جیت کی اور آپ سے بابا جان بہت خوش ہیں۔ آپ نے ہمارے گھر کو سمیٹ لیا۔ اماں جان آپ سے بہت خوش ہیں۔ یاور نے جان کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ آبدار کی آنکھوں میں پھیلتی نمی اس کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہی تھی۔ کیا آپ مجھے ایک ضرورت کے تحت اس گھر میں لائے تھے، ہے نا؟ یاور کی خاموش نگاہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ اور آپ کی گل پری دونوں محبت کرتے تھے، بلکہ کرتے ہوں گے، تو کیا آپ دونوں میں جو محبت تھی، اس محبت کے واسطے آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے تھے شادی کے لیے؟ اب وہ راضی ہوگی، یاور نے خوشی سے بتایا۔ وہ بچوں کو برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے کیسے کرے گی؟ اس کا انتظام بھی ہوگا۔ میں گل پری کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اس کے بدلے میں بھی آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کے آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اس کے بدلے میں بھی آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھلا میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے آنکھوں کی نمی اب آواز میں بھی در آئی۔ آپ بتائیں تو صحیح۔ میں اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس نام نہاد رشتے سے آزاد مت کیجیے گا۔ ماما نے مجھے بیاہ کر سکون کا سانس لیا، میں ان کے سکون کو تباہ نہیں کر سکتی۔ یوں لگا واقعی میں اور میری عزت یہاں محفوظ ہے۔ باسط بھائی کی افریت سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ وہاں بڑے ابا نہیں ہیں جو میری حفاظت کریں گے۔ ماما خود کمزور عورت ہے۔ ابو کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی ماما نے ڈر ڈر کر زندگی گزاری۔ مجھے بھی یہی درس دیا۔ ماما تائی اور چچیوں سے دبتی آئی ہیں۔ پھپھو میرا رشتہ مانگ رہی تھی، رحمت چچی اور صوفیہ چچی دونوں سے برداشت نہیں ہوا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سب بتاتی چلے گی۔ تمام حالات آپ کے سامنے، آپ ضرور شادی کریں لیکن مجھے ادھر ہی پڑا رہنے دیں۔ ہیرا اور تابش پہلے کی طرح میری ذمہ داری رہیں گے۔ آبدار کی زبان سے نکلے انکشاف در انکشاف نے یاور کے دماغ کو معاوضہ کر دیا۔ وہ آج جس پر منکشف ہوئی تھی، یہ جانے آج کس کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر اس نے اپنا آپا یہاں کھڑ ڈالا تھا۔
اور میری آپ سے درخواست ہے کہ میری سچائیوں کو میری سزا مت بنا دیجیے گا۔ آبدار اب اس سے زیادہ سب کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی، سو اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ بند دروازے کو حیرت سے تک رہا تھا۔ فریق ثانی کی زبان سے آج اس نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھا تھا، بھیانک رخ۔ یاور کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ گلپری فون پہ فون کیے جا رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر سیل فون کارپٹ پر دے مارا۔ اس وقت وہ کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نکھا جو کھول گئی ہیں ہوں۔ پلوشا بھی گلپری کے ساتھ تھی۔ یاور ان کے پاس سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ پلوشا کے بازو گلپری کے گرد ہمائل تھے۔ اس کے کان میں دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن گلپری کو اس کا کوئی بھی لفظ نہیں سمجھ آیا تھا۔ وہ رات سے یاور کو مسلسل تنگ کری تھی۔ وہ پلوشا کے کہنے پر آیا تھا۔ گلپری کو اپنی جیت پر 100% سے بھی زیادہ یقین تھا۔ وہ خوب سج سنور کے آئی تھی۔ یاور مجھے پتا تھا کہ تمہیں میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت غرور سے دیکھ رہی تھی۔ یاور کے تصورات میں 2 آنسوں سے بھری لرزتی کانپتی آنکھیں زندہ ہوگی۔ اس نے سر چھٹک کر ان آنکھوں کے سیر سے بمشکل خود کو نکالا اور گلپری کی طرف متوجہ ہوا۔ یاور تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی، ہم تبھی ایک ہو سکیں گے۔ یاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گلپری میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بہت دن سے تم سے یہی بات کہنا چاہ رہا تھا۔ درمیان میں بابا جان کی طبیعت خراب ہوگی، ورنہ میں تمہیں پہلے انفارم کر دیتا۔ 2 روز پہلے میں نے تمہیں یہ بات فون پر کہہ دینی تھی، مگر پھر مناسب نہیں سمجھا، اس لیے خود آیا ہوں کہ تم سے بھی کسی بھی اچھے سے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں۔ میں بابا جان، آبدار، تابش و ہیرا سمیت کسی کو بھی اپنی لائف سے نہیں نکال سکتا۔ اس معصوم اور سادہ لڑکی نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے یہ بات اسی سے سیکھی ہے کہ صرف اپنی ذات کے لیے خاطر نہیں جینا چاہیے۔ اپنی ذات سے باہر نکل کر دیکھو، اس حد سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ گلپری کو یقین نہیں آیا تھا کہ یاور سے ہی سب کچھ کہہ کر گیا ہے۔ تو اور تیرے پیچھے تیرے گھوڑے نہ لا کے بیٹھا رہے لون تیجی۔ وہ جا چکا تھا۔ پلوشا اسے واپس گاڑی تک لائی۔ پلوشا کو یقین تھا کہ یاور نے اسے جو آئینہ دکھایا، اس آئینے میں سے اپنی خود غرضی ضرور نظر آئے گی۔ وہ شاید وہ اپنا احتساب کرے۔ اس احتساب کے بعد ایک نئی گلپری کو جنم لینا تھا۔ رات کو پاپا نے فرحان کو ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ پاپا کے دوست کا بیٹا، کہتے ہیں اس سے مل لو، پھر مجھے بتانا کہ تمہیں کیسا لگا۔ پاپا کہتے ہیں اس کا فیوچر بہت شاندار ہے۔ گلپری نے ہاتھ کی پشت سے آنکھ سے آنسو صاف کر ڈالے۔ گلپری یاور کے خیال کو چھٹکتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ گاڑی واپسی کا سفر کر رہی تھی۔ واپسی کا سفر گلپری کے لیے مشکل تو تھا، مگر ناممکن نہیں۔ یاور پارکنگ لاٹ میں کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ بہت مطمئن اور پرسکون تھا۔ گلپری نے آج اور ابھی بہت کچھ دیر پہلے آبدار کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے یاور گلپری کا صاف جواب دینے کی سوچ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ گلپری کی خود غرضی اور صفاقی نے بہت کچھ بتا ڈالا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے دماغ اور اعصاب پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ وہ آبدار کو مکمل اور بھرپور چاہتوں سمیت اپنانے کے لیے تیار تھا۔ چلو تو بھی کو ٹنگ دا فیصلہ کیتا زندگی دے وچ۔ روبی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گا۔ غریب بھائی اسی کی وجہ سے موت کے منہ میں گئے، اب یہ کیا چاہتی ہے؟ ایزی بیٹا، ہوش سے کام لو۔ ان جیسی عورتوں کا مقصد صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے۔ وہ اگر پیسے لے کر ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ میں ان بچوں کا صدقہ سمجھ کر دے دوں گا، فاروق رسان سے بولے۔ لیکن بابا جان، اس نے احتجاج کرنا چاہا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ تمہیں کیا پتہ کتنی محبتوں سے تمہیں پروان چڑھا ہے؟ بخدا میں روبی یا نگینہ بیگم جیسی بدگماش عورتوں سے نہیں ڈرتا، صرف اور صرف اپنی عزت سے ڈرتا ہوں، ورنہ ان عورتوں کا انتظام کرنا مشکل نہیں ہے۔ مت بھولو کہ روبی غالب کی محبت اور چاہت اور بیوی تھی۔ وہ جیسی بھی ہے بھابھی ہے تمہاری، اسی وجہ سے میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ غالب خود موت کے منہ میں چلا گیا، لیکن روبی کو نقصان نہیں پہنچایا، تو میں بھی روبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ تو ہے ہی بغیرت سی، لونتی سی۔ ہو سکتا ہے ایک دن اسے خود ہی احساس ہو جائے، شاید اس بار وہ سمجھ جائے۔ ایدا دیا گندیاں خزلتا نہیں سمجھ لی ہیں۔ ان کی خوش فہمیوں کی بھی کوئی بھی حد نہیں تھی۔ یاور دیکھ کر رہ گیا۔ انہوں نے اس کی نگاہوں میں ڈولتی بے اعتباری بھانپ لی۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ جو بھی کریں، لیکن میں اپنے بھائی کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا۔ فاروق چودھری حیرانی سے اخبار دیکھ رہے تھے۔ نگینہ اور روبی کو کسی نے قتل کر دیا۔ روبی نے غالب کے بعد ایک اور شادی کر لی تھی۔ وہ دبئی میں رہتا تھا۔ شادی کے بعد بھی پرانی عادتیں کہاں چھوٹنے والی تھی۔ درپردہ وہ کچھ اور لوگوں سے بھی اس کے تعلقات تھے۔ وہ یہاں فاروق چودھری سے ملنے آئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس کے پرانے عاشق بھی آنے لگے۔ اس کا شوہر دبئی سے اچانک آیا تو اس نے روبی کو اس کے عاشق کے ساتھ نازیبا حالت میں دیکھا تو برداشت نہیں کر سکا اور اس کو گولی مار دی۔ نگینہ سامنے آئی تو وہ بھی نشانہ بن گئی۔ فاروق چودھری کے ذہن سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ چلو خاص کم جہاں پاک، گند تو جان چھٹی۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے یاور کو دیکھی تھی جس کی طرف کچھ بڑھا رہا تھا۔ ایڈمیشن فارم ہے، میں نے یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن کرا دیا۔ لیکن کیوں؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میں نہیں پڑھ سکتی فی الحال۔ میں نے بابا جان اور اماں جان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہیرا اور تابش بھی ہیں، اور جب میری ذمہ داریاں کچھ کم ہوگی تو میں پرائیویٹ طور پر تیاری کر کے ایگزام دے لوں گی، میں فی الحال نہیں۔ وہ قطعیت سے بولی۔ آپ بات پوری سنتی ہیں یا بولنا شروع ہو جاتی ہیں؟ آپ کا ایڈمیشن بطور پرائیویٹ امیدوار ہوا ہے، ریگولر نہیں۔ ہیرا اور تابش کے لیے آپ جو کچھ کریں وہ کافی ہے۔ آپ کا بوجھ کم کرنے کے لیے میں نے کوشش کی اور ان کے لیے ٹویٹر کا انتظام کیا، اور سب سے ضروری بات کرنا تو میں بھول گیا، آپ اب ہیرا اور تابش کے روم میں سونا چھوڑ دیں۔ بابا جان کو پتہ چل گیا۔ آبدار پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتی تھی کہ کسی کو بھی خبر نہ ہو، پتہ نہیں کیسے یہ بات ان تک پہنچی تھی۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، اس پرابلم کا حل ڈھونڈے، یاوری سے ڈرا رہا تھا۔ لیکن ہیرا اور تابش میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ انہیں حارت پڑ گئی ہے میری، وہ روحان سی ہوگی۔
عادت تو کسی اور کو بھی آپ کی پڑ گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یاور بہت آہستہ بولا تھا، وہ سن ہی نہیں پائی۔ اب میں کیا کروں؟ آپ اپنا سامان اٹھائیں اور چلے اپنے بیڈ روم میں ڈریکولا نہیں ہوں جو آپ کا خون پی جاؤں گا۔ جی؟ اس نے حیرانی سے نگاہیں اٹھائیں۔ یاور کی بے باک شریر نگاہیں اسی پر جمی تھی، اس کی دھڑکنیں صرف ایک ثانیے کے لیے قابو سے باہر ہوئی، مگر ہیرا اور تابش اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ آپ جائیں، میں نے سمجھا لوں گا۔ اچھا، وہ خاصی بد دل لگ رہی تھی۔ یاور نے بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا۔ اپنی ماما کے بلانے پر آپ در گھر آئی تو ادھر سناٹا بول رہا تھا، وہ ہول سی کی کوئی بھی سامنے نظر نہیں آ رہا تھا سوائے چوکیدار کے۔ وہ ماما کی طرف آ گئی، وہ پریشان سی بیٹھی تھی، وہ بھی پریشان ہوگی۔ یاور نے اس سے راستے میں کچھ نہیں بتایا۔ ماما نے بتایا کہ طاہر دونوں چچا کی فیکٹریوں کو حادثاتی طور پر رات کو آگ لگ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تینوں کی تینوں فیکٹریوں کو اکٹھے آگ لگی تھی۔ ان میں موجود کروڑوں کا سامانوں میں شنڈی جل کر راکھ ہوگی۔ آگ پر ابھی بھی قابو نہیں پایا جا سکا تھا۔ جہڑیاں چیزاں کسی یتیم تے بیوہ دے مال دے تے کھلواریاں جاندیاں نا، انہاں دا حق تلف کر کے انہاں دا پھر ادھا ہی ہوندا۔ فیکٹری اور مشینری کی انشورنس بھی نہیں ہوئی تھی، ورنہ شاید اتنا نقصان صرف مالکوں کی نہ برداشت کرنا پڑتا۔ اس حادثے سے عاشر احمد کا ذہنی توازن بگڑ گیا، بہکی بہکی باتیں کرتے۔ جلال اور یاسر کی حالت بھی ان سے الگ نہیں تھی۔ سارا سرمایہ ڈوب گیا، آگ میں راکھ ہو گیا تھا۔ کنزا کو بہت افسوس ہو رہا تھا، وہ ایک کو تسلی دے رہی تھی۔ بہت چنگا ہویا نا دے نال۔ پولیس نے اس واقعے کی رپورٹ درج کرا دی کہ اب تک تفتیش کی روشنی میں جو سامنے آیا اس نے بہت کچھ واضح کر دیا۔ فیکٹری میں آگ عاشر احمد، یاسر احمد اور جلال احمد کے مشترکہ کاروباری حریف نے لین دین کے تنازع پر انہیں سبق سکھانے کے لیے خود لگوائی تھی۔ وہ اب اپنے اہل خانہ کے ساتھ روپوش تھا اور اس بات کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ سامنے آ کر اپنا جرم قبول کرے گا، کیونکہ زیادہ امکان اسی بات کا تھا وہ ملک سے باہر جا چکا ہوگا۔ ایدا دے لوگاں تو لہی کچھ ہوندا۔ اسے اپنی ماما کے گھر آئے کافی دن ہو چکے تھے، وہ سو رہی تھی جب آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ تابش اس کے دروازے سے جھانک رہا تھا، اسے آنکھوں پر اپنی یقین نہیں آیا۔ تابش اندر آ رہا تھا۔ دلہن آنٹی، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ وہ محبت سے اس سے لپٹ گیا۔ آبدہ نے بھی بڑی محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ اور کون کون آیا؟ میں، ہیرا اور بابا جان آئے۔ اسے مایوسی سی ہوئی۔ تابش اچھلتا کودتا باہر بھاگ گیا۔ آبدہ منہ ہاتھ دھو کر بابا جان کے پاس چلی آئی۔ وہ اس کی غیر حاضری پر گھر کی اداسی سے پریشان تھے، اس لیے خود چلے آئے تھے۔ آبدہ نے رات کا کھانا تیار کیا، وہ کچن میں تھی۔ طائی اماں کی آواز آ رہی تھی۔ فاروق چودھری فیکٹری میں آگ لگنے والے حادثے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ آبدہ نے سب سے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔ دعا مانگنے کے بعد ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا۔ آبدہ اپنی ماما کو گڈ نائٹ کہہ کر واپس مڑی تھی جب انہوں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ تکیے کے پاس سے کوئی چیز اٹھا کر انہوں نے اس کی طرف بڑھائی، تب آبدہ نے دیکھا یہ وہی چمڑے کا بیگ تھا جو بڑے ابا نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے کنزا کو دیا تھا۔ آبدہ کنزا کے بغیر کچھ بولے، بہت کچھ سمجھ گئی۔ ان کا حق تھا جو انہیں واپس مل گیا۔ چلو بڑی گل ہے، ٹھوکر کھا کے بھی حق واپس کرتا ہونا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد فاروق چودھری نے جانے کی تیاری کر لی۔ ڈرائیور ان کے انتظار میں تھا۔ آبدہ جا کر سب سے ملی۔ طائی اماں، باسط بھائی، امارہ بھابھی، رحمہ اور صوفیہ چچی سمیت دونوں چاچا تک نادم اور شرمندہ سے تھے، مگر اس کے دل میں کوئی کھوٹ، میل اور ناراضگی نہیں تھی۔ ایڈی تو دیوی۔ آج یاسر احمد اور جلال احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے کر بیٹی کی مانند رخصت کیا۔ عاشر احمد طیب ابھی تک اسپتال میں تھے، ورنہ ان سے بھی وہ لازمی مل کر جاتی۔ کنزا نے حفاظت کی دعا پڑھ کر پھونکی۔ ڈرائیور اور فاروق چودھری نے دیکھ رہے تھے۔ آبدہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کنزا کے ساتھ ساتھ گیٹ پر دونوں چچا، طائی اماں، رحمہ اور صوفیہ چچی بھی کھڑی تھی۔ سارا منظر بہت بھرپور اور مکمل تھا۔ فائدہ، ہر چیز کھل کے سامنے آنی چاہیے تھی۔ جو ہوا ہے سب کو معافی باقاعدہ مانگنی چاہیے تھی۔ شرمندگیاں دے نال کچھ نہیں ہوندا۔ واپسی پر یاور کا بیڈ روم لاک ملا۔ جانے سے پہلے وہ اپنے استعمال کی تمام چیزیں نکال کے ادھر رکھ کر گئی تھی۔ یاور کا انتظار کرنا تھا۔ وہ حاجہ خانم کی طرف آ گئی، ان کی خیر خیریت پوچھی اور باتیں کرتی رہی۔ تابش نے آ کر بتایا کہ چاچو آ گئے۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ دروازہ ابھی تک لاک تھا۔ وہ بند دروازے کے سامنے کھڑی اس کا سبب سوچ رہی تھی جب یاور کی جانی پہچانی مخصوص قدموں کے جاب اس کے قریب آ رکی۔ دروازہ لاک کیوں ہے؟ دعا نہ سلام، آتے کے ساتھ ہی سوال۔ یاور کی گہری نگاہیں اس کا طواف کر رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد دیکھا تھا۔ آبدہ ڈسٹرب سی ہو گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے لٹھ مار انداز میں پوچھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے، پھر آپ کو سب بتاؤں گا۔ جی؟ ہاں جی۔ اس کے ہونک بننے پر یاور کھل کے ہنسا۔ میں آپ ہی کے انتظار میں تھا۔ کیوں؟ میرے انتظار میں کیوں؟ اصل میں آج رات میں نے نکاح کا فیصلہ کیا، تو اس میں آپ کو بھی لازمی شرکت کرنی ہوگی۔ تیاری کرنی شروع کریں، میں آپ کے لیے ایک سوٹ بھی لایا ہوں، ساتھ والے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کو ادھر ہی تبدیل کرنا ہوگا کیونکہ نئی دلہن کو میں اپنے بیڈ روم میں لاؤں گا تو اسی قیامت پر دروازہ کھلے گا۔ اس کی حالت سے بے خبر وہ اپنی خوشیوں میں مگن تھا۔ آبدہ کے چہرے پر دکھ کا سایہ پھیلا اور آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ یہاں پر کوئی پارلر نہیں ہے، آپ خود ہی میک اپ کر لیجیے گا، مگر میک اپ کے بغیر بھی آپ بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ بس مہندی لازمی لگانی ہے اپنے ہاتھوں میں اور بال بھی کھلے چھوڑنے۔ کیوں؟ اسے غصہ آیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو میرے نکاح میں جانا تو خوب اچھی طرح تیار ہونا ہے نا۔ یاور نے وضاحت کی، اس کے آنسو کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ آبدہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ تنہائی میں کھل کے رونا چاہ رہی تھی۔ جا رو پھر ودی جان نو بہ کے۔ کمرہ بند ہونے کے باوجود کھٹی کھٹی رونے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ یاور اسے تیار ہونے کا کہنے آیا تھا۔ آوازوں نے اسے بے چین کر دیا۔ دستک پر دروازے کا بولٹ گرا اور آبدہ روئی روئی حالت میں سامنے۔ یاور کا دل بے اختیار خود کو ملامت کرنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اندر لیا۔ ویسے اگر آپ ایک بار کہہ دیں کہ شادی نہ کرو تو میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں کیوں کہوں کہ شادی نہ کریں؟
جو آپن وہ اتنے تب کر بولی تو یاور جسے روتے دیکھ کے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ بدلنے کا سوچ رہا تھا، پھر سے ڈٹ گیا۔ ٹھیک ہے آبدار صاحبہ، انا آپ میں انتہا درجے کی پائی جاتی ہے تو بھگتے پھر، وہ دل ہی میں اس سے مخاطب ہوا۔ اوکے ناصح، میں آپ کی بھلائی سوچ رہا تھا، آپ نہیں چاہتی تو ناصح، چلیں ٹھیک ہے۔ اس یوں لگا کر یاور کچھ دیر اور اس کے سامنے رہا تو اس وقت پل پڑے کہ اس کا حشر کر دے گی، لیکن شگفر ہوا کہ اسے دوبارہ تیار ہونے کا کہہ کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ جا خسمن کا جان چھڑ۔ آبدار بے دلی سے تیار ہوئی۔ یاور میرون کلر کا بہت خوبصورت سوٹ لایا تھا جو یقیناً کسی مہنگے بوتیک سے خریدا گیا تھا، اس پر لگا ٹیگ یہی بتا رہا تھا۔ میک اپ سے اسے دلچسپی نہیں تھی اور کرنا آتا بھی نہیں تھا، صرف لپسٹک لگائی اور بال یاور کی خواہش پہ کھلے چھوڑے۔ وہ اب یاور کا انتظار کرتی اسے یہاں بٹھا کر جانے خود کہاں غائب ہو گیا تھا۔ صوفے سے سر ٹکا ٹکا اسے نیند آنے لگی، تھکا ہرا جسم آرام مانگ رہا تھا، اس کی پلکیں خود بخود بند ہو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ یاور کی آواز پر کھلی، وہ اسے بلا رہا تھا۔ نیند سے موندی موندی آنکھیں ایک دم الرٹ ہو گئی۔ آئیں اب چلیں۔ آبدار جوتے پہن کے اس کی میت میں باہر تک آئی۔ وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے پر ٹھہر گیا۔ ایک منٹ، مجھے ایک کام ہے، پھر چلتے ہیں۔ وہ لاک کھول کر اندر چلا ہے۔ آئیں آپ بھی۔ وہ دوبارہ باہر نکلا۔ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری دلہن ہی اندر قدم رکھے گی، وہ ہچکچائی۔ آؤ تو صحیح۔ یاور نے اس کا بازو پکڑ لیا، وہ معمولی کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ یاور نے لائٹ جلائی، پھولوں کی مدھم مدھم بھینی خوشبو کو اس کی حصے شامہ پہلے محسوس کر چکی تھی۔ یہاں سے وہاں تک پھول ہی پھول بکھرے تھے۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انگشتے بندہ آبدار کے ہاتھ میں اس نے زبردستی ننھی سی کھری تھمائی۔ یاور نے پہلی باری سے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کی عقل میں جو آ رہا تھا بہت انوکھا اور انجانا سا تھا، اور دل اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے خوف ستا تھا کہیں یہ خواب نہ ہو، ٹوٹ ہی نہ جائے۔ یاور اس کی کیفیت محسوس کر چکا تھا، بڑی نرمی سے اسے تھام کر پاس پڑے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ گرنے والی ہو رہی تھی۔ یار ہنس تو دو، لگتا ہے میرا سرپرائز تمہیں پسند نہیں آیا۔ آبدار کی آنکھوں سے نمی چھلکی، وہ بڑی توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں اب بالکل نہیں رونا، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اٹکا آنسو ہاتھ سے صاف کیا۔ ایڈا دودھا خیر کھوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ہم اصل سے ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، بس مجھے سمجھنے میں دیر لگی، لیکن باخدا میں تمہاری طرف سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہا۔ یاور کی نگاہوں سے بڑے خوبصورت جذبے چھلک رہے تھے، اب وہ جان کر انجان نہیں رہ سکتی تھی۔ یاور اس کے بالوں کو چھیڑ رہا تھا، اس کی شوخ نگاہوں کا پیغام واضح تھا۔ وہ پل بھر میں سب فاصلے مٹانے کے در پہ تھا۔ آبدار کو خبر تھی اس کی شدتوں سے رائے فرار نہیں ہے، اور وہ فرار چاہتی بھی کب تھی۔ اس نے یاور کے ہاتھ پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ کر اس کے جذبوں کو پذیرائی بخش دی تھی۔ یاور نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یاور کی گرفت میں محبت کا مان، اعتماد اور اعتبار تھا۔ یاور کے سنگ ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا تھا۔ آبدار کو یقین تھا یہ سفر بہت خوشگوار ہوگا، کیونکہ اب یاور کی محبت جیسے کہ ہمراہ تھی۔ ختم شد۔ جی تو گائز، یہاں پہ جو ہمارا یہ ناول ہے وہ اپنے اعتبار نہیں پہنچیا، اختتام نہیں پہنچیا۔ کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر میں بتاؤں تو ناول اوورآل اچھا تھا، بس اینڈ میں تھوڑی سی چول ماری ہے کہ جنہوں نے پڑھائی کی تھی انہوں کا انجام نہیں چنگا ہویا۔ تو باقی اوورآل ناول اچھا تھا۔ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ ابھی ہم چلتے کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ مہانور ناول اچھا تھا، بٹ اگر لڑکی نے غلط کیا تو لڑکے نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے ہیرو بالکل اچھا نہیں لگا، میں نے ہیروئن بھی نہیں اچھی لگی، میں نے ہیروئن بہت ہی زہر لگی، ہیرو تو۔ تھینک یو مہانور۔ ابصار حیدر، آبدار کو ایک لڑکی ہو کے اتنا لاپرواہ ہونا ٹھیک نہیں تھا، اور حیرت ہے کہ اس کے کزن بھی شادی شدہ ہو کے اپنے گھر کی بیٹی کے ساتھ اتنی گندی حرکت کر رہا تھا، اس کو تو شرم نہیں آئی۔ بس مرد ہوئے تے شرم ہوئے تے گھاٹا ہی ہوندا۔ تھینک یو ابصار حیدر۔ نگینہ راشد، کنزا جیسا بے وقوف کوئی نہ ہو، دوسرے کی بیٹیوں کو بدنام کرنے سے پہلے ان سے سوچنا چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن لوگ نہیں سوچتے۔ تھینک یو نگینہ۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ لیوش سیلون، بہت اچھا تھا، تھینک یو لیوش سیلون۔ انیس بانو، ناول بہت اچھا ہے، کیسے لوگ اپنے گھر میں بھی بیٹیاں کے ہوتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں پر الزام رکھتے ہیں، بس جنہیں بے ہدایتیں ہوتے ہی کچھ کرتے ہیں۔ تھینک یو انیس بانو۔ طیبہ اشرف، زبردست ناول آپ ہی، تھینک یو طیبہ۔ ابصار حیدر، نائس سٹوری، تھینک یو ابصار حیدر۔ سندس نایاب، بہت ہی پیارا ناول ہے، دوسری دفعہ سنا ہے، پہلے سے بھی زیادہ مزہ ہے، تھینک یو سندس نایاب، یہ میرا بھی موسٹ فیوریٹ ناول ہے۔ شیمو، اچھا ناول ہے، اب آگے دیکھیں اور کیا ہوتا ہے، جی دیکھ لیں، آج ہو گیا اینڈ، تھینک یو شیمو۔ انیس بانو، بہت ہی عمدہ ناول ہے، زبردست ناول ہے، تھینک یو ڈیئر، ویلکم ڈیئر انیس بانو۔ طیبہ اسد، ویری نائس، تھینک یو طیبہ۔ امرین کاشف، اچھا ناول تھا، تھینک یو امرین کاشف۔ پیچھے ہو رہا نہ آ رہا ہے، ہونا آئی جائے، میں بھی نہیں رکنا، آج میں بھی نہیں روک سکتا۔ لیوش سیلون، بہت اچھا ہے، تھینک یو لیوش سیلون۔ حماد شاہ، یاری سیپی کی باری صبح آئے گی، آج تو کل والا سنا ہے، اب تو میں سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ جی، سوئیں آپ، یہ تو آپ نے کل کا کمنٹ کیا ہوا، اب تو آپ اٹھ کے آ گئی ہوں گی، اگلا سن لیں۔ عامرہ تو فعل، واقعی میں پورے ناول میں پرفیکٹ بندہ تو سلمان ہی تھا،
آزمائر نے ہدا والا معاملہ کر کے ہیرو والا چام ختم کر دیا. کدھر کوئی بات ہو رہی ہے؟ ہیرو والا چام ختم کر دیا زمائر نے. اچھا لیکن خیر کوئی تو ریئیکشن دینا تھا نا. اس نے بھی سیڈ فار دعا اینڈ آلسو ہیپی فار سکندر's ڈیتھ. The storyline is good. After a long time you read a novel on the feudal system and honestly I like these type of novels. Thank you very much عامرہ تو فیل. اچھا ناول تھا بس اس میں تھوڑی تھوڑی کمیاں تھی. ابھی یہ والا ناول سنیں یہ والا اس سے اچھا ہے. بادشاہ زبردست آسم بہت اچھا تھا ناول. دونوں ایک ہی جیسے تھے اور سب سے بڑا لانتی ہے یادشاہ. یار پنجابی آنے لگ گیا مجھے. اچھی بات ہے میرے ساتھ رہ کے آپ اور سیکھ جائیں گی. تھینک یو حماد شاہ. نگینہ راشد نائس ناول. تھینک یو نگینہ. طیبہ اشرف ویری نائس ایپی. تھینک یو طیبہ. اینی آئی آلویز ویٹنگ فار یور ناول. تھینک یو ویری مچ اینی. عامرہ طفیل نے دل بھیجا ہے. تھینک یو عامرہ. آمنہ ملک بہت ہی اچھا تھا. گڈ ایفرٹس. تھینک یو آمنہ. زینب اشرف ہاں سائنس کا آلہ ویری ویل اریج. لول مچھر oh ho please avoid those people when they can't take out their frustration elsewhere they start talking out on you maybe. اللہ ان کا دماغی سلطنت ٹھیک رکھے. آمین. the novel was good. thank you very much. زینب اشرف نہیں مینوں نہیں فرق پیندا جڑا بارک کرتا رہے. مچھرا نے واقعی بڑا دکھی کیا ہوا تھا. تھینک یو زینب. روک سوزو I swear I never cried this much while reading a book. میری آنکھیں سوج گئی. It was so sad. کوئی باپ اتنا برا بھی ہو سکتا ہے. Sorry but the redemption arc was stupid off. مطلب کچھ اتنا بڑا بھی نہیں ہوا. انور یاسر کی فیملی اور ریاض چودھری کے ساتھ. ویری ڈس اپوائنٹنگ. ان لوگوں کا حال بدتر کرنا چاہیے تھا رائٹر کو. اینڈ پر تھوڑی لیزی رائٹنگ لگی مجھے. اینی وے the novel was really interesting and girl your commentary was hilarious. I can't stop laughing in between my crying session. چلو کوئی نہیں آپ نے رونا اور ہنسنا اکٹھا ہی کر لیا. صحیح کہا آپ نے. اینڈ باقی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں بھی ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی تو مجھے بھی اینڈ پسند نہیں آیا. اس سے زیادہ برا ان کے ساتھ ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے بھی تھا. خیر تھینک یو ویری مچ. روک سوزو. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.